دو چیزیں ایک مسلمان کی زندگی میں نہیں ہو سکتی. ایک اس کے پاس بوریت کا ٹائم نہیں ہے. نہیں ہے. اللہ اکبر. واہ بہت بڑی بات ہے. دوسرا وہ مسلمان جس کو یہ یقین آ جائے نظام میرے رب کا اور رواج میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ اکبر. میرے بچوں کو اگر میں نہیں سکھاؤں گا نا تو وہ اس سے سیکھیں گے. اور یہ جو سکھائے گا وہ لیتھل بڑا ہوگا. خطرناک ہے سر. ہم نے جب اپنی اس یوتھ کو وہ بیچارے ترستے رہے, وہ کہتے رہے ہمیں گائیڈ تو کرو. ہم نے کہا نہیں بیٹا تم انڈیپینڈنٹ ہو. میں خود یہ غلطی کی ہوئی ہے, مطلب آئی ایم وکٹم آف مائی اون سیلف. جب ہم علم لیتے ہیں نا تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یار بڑے مسائل صرف پڑھائی حل کر سکتا ہے. ہم اپنے پلیئرز کو مینٹلی خود ویک کرتے ہیں, اور میں یہ کھل کے بات کر رہا ہوں. نہ کرو سر سرنل. اور تو کچھ کر ہی نہیں سکتا, تو رہ جائیں گا, تیرا کوئی فیوچر نہیں ہے. یہ گھروں میں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ ٹرو. تو نے یہ نہیں کیا تو تو آگے کوئی بڑھ ہی نہیں سکے گا زندگی میں. تو کچھ نہیں کرنے جوگا ہوگا, تینوں کوئی کڑی نہیں دے گا نا. واٹ وی آر ڈوئنگ از ہم مینٹلی اس بچے کو پہلے سے ہی ڈل کر رہے ہیں. بابر کا میرے نزدیک کوئی ایشو نہیں ہے. لداس سر میں تھوڑا نزدیک ہوئے گا, ساری پوری قوم کھجل ہو رہی ہوتی پیچھے. تجھے کہہ دو کیوں مسئلہ کوئی نہیں. سر بابر دا ایشو ساری قوم ہے. آئی ول بی ویری ویری بلنٹ. آپ نے پچھلے 5-6 سال میں اس بچے کو مینٹلی اتنا ڈاؤن کیا ہے, ٹھیک ہے, کہہ کے پریشرائز کر دیا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آئی. اچھا اب سم باڈی شوڈ ہیو اسٹیپڈ اپ اینڈ سیڈ کہ بابر یو نیڈ ہیلپ, اور وہ واپس باؤنس بیک کرے گا. میں 100% گارنٹی دیتا ہوں وہ واپس باؤنس بیک کرے گا. شروع اللہ کے 99 بابرکت ناموں کے ساتھ, جن ناموں کے ساتھ زمین اور آسمان کی کوئی شے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی, اور وہی سب سے بہتر سننے اور جاننے والا ہے. ویورز, پچھلے کچھ دنوں سے ہمارا موضوع ایک ہی ہے, اور وہ ہے مینٹل ہیلتھ. ہم مختلف چیپٹرز میں گئے, ہم خواتین کے ساتھ گئے, ہم مرد حضرات کے حوالے سے بات کی, ہم نے ریلیشن شپس پہ بات کی, ہم نے اسکولنگ کی بات کی, ہر چیز کی بات کی. آج ہم جو ہے وہ اسپورٹس اور مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بات کریں گے. اس کے لیے ہم نے خاص طور پہ دعوت دی ہے جناب محمد علی صاحب کو. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. مینٹل ہیلتھ کتنے چلی جائیں گی سر, کیوں ہو رہا ہے؟ جزاک اللہ خیر عرفان بھائی, بہت شکریہ آپ کا بلانے کا. سر جی وہ میں چھوٹی سی گل کہہ رہے تھے ایک اور جگہ پہ بھی. میں نے کہا کہ پاکستان سے کم از کم 2 چیزیں تو جو ہے نا وہ پاکستان چھوڑ چکی ہیں. جس طرح لوگ چھوڑ رہے ہیں نا پاکستان, تو ان میں سے ایک ہے وہ چھٹی پہ ہیں بیسیکلی اخلاق صاحب, اور دوسری حیا صاحبہ. اخلاق اور حیا یہ دونوں چلے گئے ہیں. اب رہ گیا پیچھے انصاف, اور اس کا پتہ نہیں کہ وہ کب جا رہا ہے. اس پہ خاموش ہیں سر. آنکھوں پہ تو پہلے پٹی بندی ہوئی تھی, ٹھیک ہے. تو اسی طرح جو ہماری مینٹل ہیلتھ ہے نا, وہ بھی اب میرا خیال ہے سامان پیک کر چکی ہے, اور کسی نہ کسی جہاز پہ بیٹھ کے آپ کو جاتی. لیکن آپ نے جو اخلاق اور حیا کی بات کی, اور ساتھ قانون کی, مطلب قانون سے مراد عدلیہ نہیں ہے, ایک ویسے آپس کا جو ایک ہے, تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ انصاف نہیں کرتے. وہ والی بات ہی ہے, وہ بھی ہے ویسے, لیکن یہ ہم ابھی اس کی بات کر رہے ہیں. لیکن اس میں سچویشن جو ہے وہ یہ بن رہی ہے کہ ان سب چیزوں کی بات کرنے کے بعد تو میں مینٹل ہیلتھ کی بات کرنی بنتی نہیں ہے. وہ بندہ اتنا چوک ہو جائے گا, اتنا کنفیوز ہو جائے گا, اتنا اب نارملی بیہیو کرنا شروع کر دے گا کہ پھر ہم اس کے بارے میں کیا بات کریں گے. لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسے آپ کا پیٹ خراب ہوتا ہے, معدہ خراب ہوتا ہے, دل خراب ہوتا ہے, جگر خراب ہوتا ہے, پھیپھڑے خراب ہوتے ہیں, اسی طرح سے یہاں پہ بھی تھوڑی سی خرابی ہوگی, تو اس میں وہ جا کے ٹھیک کرا لو نا یار. اس کو پاگل تو نہ کہو نا انہوں کہ تو پاگل ہو گئے. سر مجھے حیرت اس بات پہ ہوتی ہے, I'm right or wrong? سر ایبسلیوٹلی رائٹ. میں کہہ رہا ہوں مجھے حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ جس چیز کو WHO کیوریبل تھرو میڈیسن ڈیزیز قرار دے دیتا ہے, ڈیزیز قرار دے. آپ مطلب اب آپ کرونا کے پیشنٹ کو یہ تو نہیں کہ تو پاگل ہے, تین کرونا ہوئی ہے. نو ناٹ ایٹ آل. آپ اس کے لیے اپنی جان نکال دیں گے, آپ اس کے ماسک بنائیں گے, اس کو ہاسپٹل لے کے جائیں گے. تو اسی طرح ہمارے مینٹل ہیلتھ جو ہے, اچھا پہلے تو یہ چیز ہے کہ ہماری قوم ان جنرل نا, ہم سمجھتے ہیں کہ جی جس طرح میں کرکٹرز کے ساتھ کام کرتا تھا نا, تو ہمارے کوچز کیا کہتے ہیں, میں آ رہے ہیں سر, اتنے بھی آ رہے ہیں, بڑا پھڈا ہے اتنے بھی. ہمارے کوچز کیا کہتے ہیں فوراً, وہ تیرا دماغ ٹھیک نہیں, دماغ سیدھا کر. بھائی دماغ سیدھا کیویں کراں, یہ بھی تو دسو نا, ٹھیک ہے. تو ہمارے یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو کوئی مائنڈ کا مسئلہ تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں, یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. اچھا اب بالکل نہیں ہو سکتا, اینڈ آئی ایگری ود دیٹ اسٹیٹمنٹ. آپ پولیو زدہ ہو سکتے ہیں, آپ کی ایک ٹانگ نہیں ہے, کوئی بات نہیں, ایک آنکھ نہیں ہے, کوئی نہیں, سب برداشت ہو جائے گا. لیکن اگر ذہن میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ تو صرف وہ نہیں, وہ کیوریبل نہیں ہے. نہیں, میں تو یہ کہتا ہوں نا کہ جی یہ مسئلہ ہونا ہی نہیں چاہیے. میں ایگری کرتا ہوں. کیوں؟ اس کی وجہ 2 چیزیں ایک مسلمان کی زندگی میں نہیں ہو سکتی. ایک اس کے پاس بوریت کا ٹائم نہیں ہے. اللہ اکبر, واہ بہت بڑی بات ہے.
کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. آپ کے پاس ٹائم ہی کیسے ہے یہ سوچنے کا کہ یار آپ یہی نہیں آج تک ڈھونڈ سکو گے کہ سورج نکلتا کیسے. ٹھیک، اسی پہ ٹائم لگا تو بور آپ نہیں ہو سکتا، مسلمان بور نہیں ہو سکتا. دوسرا وہ مسلمان جس کو یہ یقین آ جائے کہ نظام میرے رب کا اور رواج میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس آدمی کو مینٹل ہیلتھ ہو ہی نہیں سکتی. تیسری بھی اس میں ایک چیز ایڈ کرتا ہوں کہ جب میرا رب یہ کہتا ہے ٹھیک ہے کہ دیکھیں آپ، میرا علم نہیں ہے، میں بہت ہی کم علم انسان ہوں ٹھیک ہے، لیکن جتنا میں نے اسٹڈی کیا ہے نا، مجھے لفظ اشرف المخلوقات کہیں نہیں ملا، نہ قرآن میں ملا نہ مجھے حدیث میں ملا میرے مطابق. میں عالم کوئی اگر مجھے کریکٹ کر دیں آئی ول بی ریئلی اوبلائزڈ. جو لفظ ملتا ہے نا وہ ملتا ہے احسن تقویم. ٹھیک نا، میرا رب کہہ رہا ہے دس از مائی بیسٹ کریشن. یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس سے اچھی بنا نہیں سکتا، وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی دس از ویئر آئی وانٹ ٹو اسٹاپ، دس از مائی بیسٹ کریشن. اور اسٹاپ بھی میں نہیں کہوں گا، دس از ویئر آئی کریٹڈ مائی بیسٹ. ٹھیک، اب جب مجھے میرے رب نے بیسٹ بنایا، پھر سورہ صاد آیت نمبر 7 میں وہ کہہ رہا ہے میرے روحی، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں گا. روح کیا ہے؟ حاذا من امری ربی. اس کے اوپر میں بات ہی نہیں کر سکتا کہ روح کیا چیز ہے. ٹھیک ہوگی، وہاں پہ ہمیں خاموشی کا حکم ہے. تو جب میرا رب کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ اپنی بیسٹ چیز بنائی اور اس کے اندر میں نے اپنی بیسٹ چیز جو کہ روح تھی وہ پھونک دی. ٹھیک، اب میں ڈپریشن میں کیسے جا سکتا ہوں؟ مطلب مجھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے زیادہ مجھ سے، میرا اور آپ کا جھگڑا پتہ کیا ہونا چاہیے؟ میں کہوں گا مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں، آپ کہیں گے مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں. رائٹ، یہ ہمارا جھگڑا ہونا چاہیے نا کہ بھائی ہم قریب ہیں اللہ کے زیادہ. لوگ مجھے جب کہتے ہیں نا کہ یار سر دعا کریں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، سر میں پتہ کہتا ہوں تسی راضی ہو جو، اللہ راضی ہے. اللہ راضی، اللہ نے کیوں ناراض ہونا؟ اللہ نے ناراض کیوں ہونا ہے؟ ٹھیک ہے، تم نہیں راضی اللہ سے. کیوں؟ کیونکہ جو شکر نہیں کرتا وہ فکر کرتا ہے، اور فکر ہماری ہابی ہے. اور اس فکر کو ہم مینٹل ہیلتھ کے نظریے میں اگر دیکھیں تو آپ جس جہاں سے بھی ساری نیشنل گیم نہیں سجے اولمپکس ہوئے تھے سارے گولڈ میڈل، سارے گولڈ میڈل. ایک فکر دے، دوجا ججمنٹ دے. وہ کام جو میرے رب کو جچتا ہے یا اس قاضی کو جچتا ہے جس کو جج کی کرسی پہ بٹھایا گیا ہے، وہ کام ہم نے اپنے ہاتھوں میں لے گلی لیا. کوچوں میں اور ہر بولے میں ہم نے ہر وہ فیصلہ، جو دوپٹہ لے کر نہیں آئی ہے وہ تو کافر ہے. بٹ ہاؤ، وائی، کس طرح سے یہ چیزیں ہوئی؟ کہیں جو ان جگہوں پہ جو کام ہونے چاہیے تھے، جج وہ لوگ جو اس کام کے لیے مختص تھے انہوں نے کام پراپر طریقے سے نہیں کیا، اس لیے گلی کوچوں میں بازاروں میں یہ کام ہونے لگ گیا. کیا یہ اس چیز کی وجہ ہے؟ کیونکہ سمجھ تو ایسے ہی آتا ہے کہ آپ اگر اپنا کام کر رہے ہیں، خوش اسلوبی سے کر رہے ہیں، تو پھر میں آپ کے کام میں کیوں پنگا کروں گا؟ اچھا، بہت اچھا سوال ہے. نہیں تو پھر میں ججمنٹل ہوں گا اگر آپ نہیں مجھے بتا رہے. اگر اسکول، اگر میرے ٹائم پہ جو ہے وہ میرے ابا جی تھے اور میرے استاذہ تھے، تیسرا بندہ کوئی نہیں بیچ میں تھا. یہ جو موٹیویشنل اسپیکر اور وہ سب موٹیویشنل اسپیکنگ تو فراڈ ہے، مطلب میں فرینکلی بتاؤں. ہاں، تو یہ اس میں تو وہ نہیں تھا. لیکن اب اگر وہ انسٹیٹیوٹس، گھر کا تھا، والدین کا اور جو اسکول کا تھا یا کالج کا تھا، اگر وہ پراپر پرفارم نہیں کر رہے تو پھر تو مشرومز اگیں گے نا، پھر تو موٹیویشنل اسپیکرز اگیں گے. پھر ان پہ بھی فراڈ ہوں یا سچ ہوں، پھر آپ ان پہ کیوں؟ جب آپ ابا جی کو آپ کہہ سکیں گے کہ ابا جی فراڈ ہے؟ نہیں، وہ نہیں کہہ سکتے. اگر انہوں نے تربیت نہیں کی تو پھر باہر والا کوئی کرے گا نا سر، وہ پھر جیسے بھی کرے گا، وہ پھر جیسے بھی کرے گا. میں کہتا ہوں نا، بلوغت میں نے دوستوں سے سیکھی. میرے بچوں کو اگر میں نہیں سکھاؤں گا نا تو وہ اس سے سیکھیں گے. اور یہ جو سکھائے گا وہ لیتھل بڑا خطرناک ہے سر. آپ میڈیا کے بندے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سبلیمنل میسیجنگ کی جاتی ہے، رائٹ؟ وہ لیتھل ہوگا. اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا ہم پیچھے چلتے ہیں. میں آج کل جس چیز پہ تھوڑا سا ریسرچ کر رہا ہوں نا، وہ یہ ہے کہ ایک انڈیا کے ایک شاعر ہے عمران پرتاپ گڑھی، انہوں نے ایک نظم پڑھی ہے سر، اس نظم نے ہلا کے رکھ دیا. میں ابھی اسلام آباد گیا ہوا تھا وسیلہ کانفرنس کے لیے، تو واپسی پہ میں نے نظم سنی، میری نظر سے ایسی گزری. وہ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس تو تھا قرآن، کہاں چوک ہوئی. کمال نظم، اس نے مطلب ہلا کے رکھ دیا، اندر تک نے چھوڑ دیا. ٹھیک، تو میں نے سوچا، میں نے کہا میں دیکھوں کہ چوک ہوئی کہاں. سر 1830 کے آس پاس آپ کے اس برے صغیر میں کم از کم آپ کا جو انسٹیٹیوشن تھا نا، وہ مسجد کے اندر تھا. کمیونٹی سینٹر، جہاں پر اگر ماں باپ نہیں وہ کام کر رہے تھے تو وہ کمیونٹی آپ کو کر رہی تھی، رائٹ؟ ایک چوپال کا کانسیپٹ موجود تھا. انگریز نے یہ دیکھا کہ یار، مجھے وہ یاد ہے وائس رائے تھا ایک، اس کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، اس کی ایک اسٹیٹمنٹ بڑی مشہور ہوئی تھی ایک زمانے میں. اس نے کہا تھا کہ مجھے ڈر اس سے نہیں لگتا، غالباً چرچل نے شاید کہا تھا یہ، مجھے ڈر اس سے نہیں لگتا
کہ جو نماز فجر کی نماز پڑھتا ہے, مجھے ڈر اس سے لگتا ہے جو فجر کی نماز بعد جماعت پڑھتا ہے. ٹھیک ہے, اسمبلی میں جاتا. ہاں, یہ اسمبلی میں مسجد کہا تھا, رائٹ. تو اب بات یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ یار اگر ہم نے اس قوم کو توڑنا ہے نا, تو ہمیں سب سے پہلے ان کے اس انسٹیٹیوشن کو توڑنا پڑے گا. اب اس انسٹیٹیوشن سے کیا کیا چیزیں نکلیں, وہ جیسا میں نے کہا نا کہ اخلاق اور وہ حیا چھٹی پہ گئیں, اسی طرح اس انسٹیٹیوشن سے سب سے پہلی جو چیز نکالی گئی وہ علم تھا, وہ ایک دوسرے کا درد تھا, وہ مساوات تھی. کہ بھی پہلے یہ ہوتا تھا, لوگ یہ جانتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرح کہ بھائی یہ ذمہ داری ہے خلافت, یہ کوئی پرائیڈ نہیں ہے, یہ لگژری نہیں ہے, یہ لگژری نہیں ہے, یہ جواب دہ ہونا ہے. تو لوگ کہتے تھے یار مجھے مسجد کمیٹی کا انچارج نہیں بننا بھائی, نہیں بننا, اور وہ کہتے تھے نہیں آپ کو ہی بننا پڑے گا. آج میں چودھری ہوں مسجد کا, ٹھیک. تو انہوں نے سب سے پہلے مسجد سے تعلیم نکالی, پھر انہوں نے چودراہٹ ڈالی, پھر انہوں نے مسجد کے جو کمیونٹی سینٹر کا جو کانسیپٹ تھا, ہاسپٹل, آپ کے ڈاکٹرز وہیں بیٹھے ہوتے تھے, آپ کے چھوٹے موٹے جو بھی ہر چیز وہاں ہو رہی تھی, وہ 1 بائی 1 سب چیزوں کو ختم کیا, اور ہمیں یہ بتایا, یہ درس دیا ہمیں کہ بھائی یہ جو ہمارے ہیں نا حکمران, یہ بڑے اچھے لوگ ہیں, یہ ہمیں نماز روزے سے نہیں روکتے. تو اس کا مطلب ہے حکمران کی ڈیفینیشن کیا بنا دی, جو نماز روزے سے نہ روکے وہ اچھا حکمران, اپنی عبادات کر لو. تو اسلام کو بنی الاسلام والی جو حدیث ہے نا, میں اگین عالم نہیں ہوں جی, میں ڈسکلیمر پہلے دے دوں, میں اپنی انڈرسٹینڈنگ بتا رہا ہوں جو میری ریسرچ ہے. اس حدیث میں یہ کہا گیا نا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے. تو ہمیں کہا گیا کہ یہی اسلام ہے. بھئی بنیاد ہوگی تو پھر عمارت بھی تو کھڑی ہونی ہے نا, وہ بھی تو گل بھی کرو نا, وہ بھی تو گل کرو, رائٹ. وہ جو مسجد جو کردار بیس ہو گئی, ایگزیکٹلی جو مسجد جو کردار ادا کر رہی تھی, وہ اس بنیاد پہ عمارت کھڑی کر رہی تھی. سب سے پہلے تو انہوں نے وہ اچھا, اب اس کا ان کو بڑا فائدہ ہو گیا. آج تک ہم اس ایکے سے باہر نکل آئے, آہستہ آہستہ ان کو لگے 100 سال, 1930s تک آتے آتے مسجد کے اندر آنا صرف نماز کے لیے تھا کہ بچنے تھی. اسی طرح انہوں نے, اگر میں اس کو ایکسٹراپولیٹ کروں آج کے دور پہ, تو انہوں نے دیکھا یار کہ ایک انسٹیٹیوشن ہے جو بڑا پاورفل ہے, اب اس انسٹیٹیوشن کو کیسے توڑیں. اور وہ انسٹیٹیوشن ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارا محافظ انسٹیٹیوشن ہے. سو انہوں نے اسی طرح سے, اب کیونکہ یہ عالم اسلام کا انسٹیٹیوشن بن رہا تھا, ٹھیک ہے, تو انہوں نے اس انسٹیٹیوشن کو بھی اسی طرح توڑنا شروع کر دیا. اچھا, اب اس وقت کے جو علماء تھے, سر آنکھوں پہ سر, میرے لیے علماء میرے سر آنکھوں پہ, میرے پاس تو علم ہی نہیں ہے نا, میں تو ایک بہت ہی ادنا سا طالب علم ہوں, لیکن وہ اس ٹریپ میں پھنس گئے. انہوں نے بھی اسی بات کو ایکسیپٹ کر کے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یار نماز تو پڑھنے, گورا بہت اچھا ہے, کم از کم نماز سے نہیں روکتا, ہمیں اپنی عبادات پوری کرنے کی اجازت ہے. اب ایک ڈسکلیمر ایسا ہو جائے کہ وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ریلیجن, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ہسٹری. ایگزیکٹلی, ہاں بالکل بالکل, ہسٹری کلاس ہے, ریلیجن کلاس نہیں ہے, اس لیے اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے. نہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اچھا, تو انہوں نے کہا کہ بھائی یار یہ دیکھو, اس کو برداشت کر دو. اب اسی طرح وہ جو ہمارے جس انسٹیٹیوشن کے پیچھے وہ اب پڑے, اس انسٹیٹیوشن نے بھی کو بھی جو لوگ چلا رہے ہیں ان کو بھی یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یار یہ ٹریپ ایک دفعہ پہلے ہمارے پہ آ چکا ہوا ہے. سو لیٹس لرن فرام دا مسٹیک. سو وہ جو آپ کا سوال تھا نا کہ یہ ہمارے معاشرے میں یہ کام کیوں شروع ہوا, یہ اچھا ایک ہمارے لیے, میں یہاں پہ ایک ڈسکلیمر ایک اور بھی دے دوں, ہمارے لیے سب سے آسان کام پتہ ہے کیا ہے, کانسپریسی تھیوریز. یہ میں کانسپریسی تھیوری بھی نہیں بتا رہا, نہ دین کی بات کر رہا ہوں, میں ہسٹوریکل فیکٹس بیان کر رہا ہوں. یہ سٹارٹر ہے. ہاں, اس کے بعد جی, اس میں ہمارے لیے جو چیز ایک سمجھنے والی تھی وہ یہ تھی کہ یار جب وہ اقبال کا ہی, اصل میں اقبال کے بغیر کام پورا ہوتا نہیں ہے سر, جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. ٹھیک ہو گیا نا. پھر اسی کے آگے اقبال کہہ رہا ہے کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے, تنہا کچھ نہیں, موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. جب آپ نے وہ دریا کو بہا دیا, اب وہ موجیں اکیلی ہیں, ہر ایک موج ایک سٹال وارٹ ہے, ٹھیک ہے. تو وہ سمجھتا ہے کہ جی میرے پاس ایک نا, میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا, ایک عالم ہے, مجھے بڑے کم علماء سے میں اس حد تک متاثر ہوتا ہوں کہ جو واقعی ہلا دیتے ہیں اندر سے. تو فیصل آباد میں ہے شیخ شریف صاحب, تو میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا, تو وہاں پر ہم یہ کافی سارے اور بھی اداروں کے لوگ آئے ہوئے تھے, یعنی یہ جو ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہیں. تو میں نے ان سے سوال پوچھا, میں نے کہا شیخ یہ اس آرگنائزیشن سے ہیں, یہ اس آرگنائزیشن سے ہیں, یہ ساری آرگنائزیشنیں اپنے اپنے چیمبرز میں کام کر رہی ہیں, یہ اکٹھی کیوں نہیں ہوتی؟ تو کہنے لگے علی بیٹا بات یہ ہے کہ ہم سب ایک بات سمجھتے نہیں ہیں, اور وہ یہ ہے کہ کل صرف میرے رب کو پتہ ہے کل کیا ہے. ہم سب کہیں نہ کہیں ایک جز ہیں اس کل کا. ٹھیک ہے, کہتے ہیں جب جز اپنے آپ کو کل سمجھے کہ یہی اصل کام ہے,
اگر مجھے ججمنٹ دینی ہے تو یہی ججمنٹ ہے. اگر میں نے کیا کہنا دین لگانا ہے تو مجھے جو طریقہ آتا ہے وہی طریقہ ٹھیک ہے. میں نے نماز ابھی کل مجھے ایک بچی کا میسج آیا, سر وہ نماز میں نیت کرنی چاہیے زبان سے یا نہیں. میں نے کہا بیٹا پہلی بات میں عالم نہیں ہوں, گو اینڈ آسک یور عالم, ٹھیک ہے. سیکنڈلی بیٹا نماز فرض ہے, باقی جو ہے نا تم نماز پڑھو اور جا کے کسی عالم سے فتویٰ لو کہ یار کیا کرنا چاہیے. تو اب ہم نے چونکہ ہم نے اپنے آپ کو دین سے علم سے دور کیا, جب ہم وہ دوری ہم پہ آئی تو پھر ہمارے لیے مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ آٹومیٹکلی ایک سٹیٹ تھی, اس سٹیٹ کو ہم نے آئیڈینٹی بنا لیا. میں یہ بات اکثر لوگوں کو سمجھاتا ہوں, لوگ میں کہتے ہیں نا سر آئی ایم ڈپریسڈ. آئی ایم سوری, آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا لگا ابھی ریسنٹ ایک بچہ تھا, کہہ رہا سر میرا نام خالد. میں کہہ رہا یو آر خالد, یو آر ناٹ ڈپریسڈ, یو آر ان اے اسٹیٹ آف سیڈنس which might lead to a state of depression, but you are not depressed. So don't give your state an identity. ٹھیک ہے. سو ہم نے اپنی اسٹیٹس کو آئیڈینٹیز بنا لیا. اب جب وہ آئیڈینٹی بنی تو ہم یہ نہیں کہتے یار آئی ایم ان دا اسٹیٹ آف اینگر, ہم کہتے ہیں میں غصیلا ہوں, میں مطلب جو ہے نا وہ ڈپریسڈ ہوں, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں. تو وہ میں اس کی بڑی زبردست مجھے مثال یاد آ گئی سر. میرے رب نے مجھے احسن تقویم بنا کر ایک بیٹا بنا کر اس دنیا میں بھیجا, مجھے بھائی بنایا, دوست بنایا, شوہر بنایا, باپ بنایا, آج مجھ سے مربی کا کام لے رہے ہیں. ٹھیک. سو میں اشرف المخلوقات, اگر میں اس ورڈ پہ یوز کر بھی لوں تو میں وہ ایک انسان ہوں جس کو احسن تقویم, اس کو اللہ نے سب سے پہلے جو میں ہیومن بینگ ہوں. میں میکینیکل انجینئر تھا, میکینیکل کا کام کرتا تھا, میں نے آئل اینڈ گیس میں کام کیا, میں نے ریٹیل کا بزنس کیا, میں مائنڈ سائنسز میں کام کرتا ہوں. یہ میری ہیومن ڈوئنگز ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہیومن بینگ اور ہیومن ڈوئنگ ور ٹو سیپریٹ تھنگس. میں نے ان دونوں کو جب ملا کے کھچڑی پکائی تو میں بنا. اور میں کس کی تھی؟ عزازیل کی, ابلیس کی. جو اللہ کو تو میں صرف اللہ کو سوٹ کرتی ہے نا, باقی تو جس نے کی وہ. اچھا میں نے نا عرفان بھائی, میں نے ابھی تک اپنی زندگی میں, ہمارے دوست ہیں ان کا بھی نام عرفان ہی ہے, ہم بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے تو ہم نے کہا یار ہم نے اپنی زندگیوں میں آج تک علم سے بڑا کبر نہیں دیکھا. ہاں جی, آپ دیکھ رہے سب سے بڑا عالم تو عزازیل تھا نا, مکبر عظیم بن گیا, رائٹ. تو جب ہم نے میں کی, وہ پنجاب پولیس کی ایک اسٹیٹمنٹ میں ہمیشہ کوٹ کیا کرتا ہوں کہ نفرت جرم سے ہے, مجرم سے نہیں. آج میں آپ کو یہ لکھ کے دینے کو تیار ہوں عرفان بھائی, اگر ہم ابو جہل دیکھ, ہاں ابو جہل, ابو الحکم تھا, ابو الحکم تھا وہ, بالکل رائٹ. آج ضرورت میں سمجھتا ہوں اس بات کی ہے کہ ہم اس کھچڑی کو دوبارہ الگ کریں, ہیومن بینگ اور ہیومن ڈوئنگ کو سیپریٹ کریں. سر ہمارے ہاں وہ والا معاشرہ جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ اچھا ہونے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, حالانکہ اچھا تو ویسے ہی ہو جانا چاہیے. محنت تو برا ہونے والے کو کرنے کی, برا ہونے کے لیے عام اور روایات سے ہٹ کے کچھ چیز کرنے کے لیے لیکن ہماری روایات ہی وہ ہیں کہ جو برائی میں جو ہے وہ کمفرٹ زون ہے, اور اچھائی کرنے کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنی پڑ جاتی ہے. ہم تقریباً کمفرٹ زون ہی چینج ہو گئے, ہم تقریباً ایک ایج گروپ کے ہیں, رائٹ. میں نے اپنے بچپن سے 2 باتیں سنی ہیں, اور یہ بڑی ڈاکٹرائن طریقے سے ہمارے اندر انجیکٹ کی گئی ہیں. نمبر 1, حالات ٹھیک نہیں ہیں. آپ نے کبھی سنا ہے 50 سال میں پچھلے میں کہ حالات ٹھیک ہو گئے؟ نمبر 2, خطرناک موڑ ہے, وہ موڑ ہی نہیں آ رہا, وہ موڑ مکدا ہی نہیں پیا ساڈا, ٹھیک ہے. نمبر آج کل بھی آخری 4 گھنٹے آخری 5 گھنٹے جو ہے وہ کرٹیکل ہے, بہت کرٹیکل ہے. نمبر 2, لیٹس ہیو لیسر ایول. سر یہ ہمیں ایک ایسے طریقے سے, ایسے کمال طریقے سے ہمارے مائنڈوں میں ڈالا گیا ہے, لیٹس ایکسیپٹ لیسر ایول. اٹ مینز وی ہیو بین ٹولڈ ایول تو ایکسیپٹ کرنا ہی کرنا ہے. میں نا NLP میں ایک چیز کہتے ہیں جس میں لینگویج پیٹرن سے پڑھاتے ہیں, تو اس میں ایک پیٹرن ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایلیوژن آف چوائس. ایلیوژن آف چوائس ایسے ہے کہ میں اگر آپ سے یہ پوچھوں عرفان بھائی ہم اگلی پوڈ کاسٹ ٹیوزڈے کو کریں گے یا ویڈنسڈے کو, آپ کیا جواب دیں گے؟ یا ٹیوزڈے کر لو یا ویڈنسڈے کر لو, رائٹ. ڈڈ یو تھنک آئی گیو یو اے چوائس؟ But yes, you blocked me. No, I did not give you a choice. میں آپ کے مائنڈ میں یہ ڈال رہا تھا کہ ہم نے پوڈ کاسٹ تو کرنی ہی کرنی ہے, ٹھیک ہے, کرنی ہی کرنی ہے, رائٹ. یہ سبلیمنل میسج تھا میرا, ٹھیک. آپ جاتے ہیں کسی بھی فاسٹ فوڈ میں, وہ پوچھتے ہیں سر
ایکسٹرا اپ سائز یا ایکسٹرا ڈبل ایکس اپ سائز, ٹھیک ہے. ناؤ یو تھنک میرے پاس چوائس ہے, ہاں, لیکن حالانکہ اس نے میڈیم یا باقی ختم کر دیا, رائٹ. دس واٹ آئی واز سیئنگ کہ آپ نے بلاک کر دیا کہ یار اس میں منڈے ٹیوزڈے ویڈنسڈے مطلب کرنی ہے, نہ کرن دی چوائس نہیں ہے, یا اس تو پہلے بھی کرن دی چوائس نہیں ہے, آپ بلاک ہے ٹیوزڈے ویڈنسڈے میں سے کون سا دن. ایگزیکٹلی ویسے محبت میں پیار میں آپ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یار دیکھ لو دونوں میں سے کون سا دن کرنا ہے, لیکن آپ نے مجھے چوائس کی اس باسکٹ میں سے نکال کے بلاک کر. ایگزیکٹلی. اب یہی ہمیں لیسر ایول کی ڈیفینیشن سر, بٹ کون ہے جو دے کے بھجی جا رہے ہیں سر, اسی ہے گیا نا, وہ بھی تو میں اور آپ ہی ہیں نا. رولا تو یہ ہے کہ جب آپ بار بار ایسے تقویم کی بات کرتے ہیں تو اس سے اگلی آیت سما رضدنا واسفل سافلین کی بھی گال کرو نا سر. تسی ایسے تقویم کری جا رہے ہو نہ کرو سر. وہ اسفل سافلین وہ جس نے وہ کہا ہے ایسے تقویم, اس نے اگلی بھی سر کہتا ہے کہ ایتھے ہی رک جا, ایڈا خوش نہ ہوئی تو, ٹھیک ہے. اور انسان نے اپنے آپ کو سر رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں عرفان بھائی جب اسفل سافلین کا ذکر بھی آتا ہے نا, تو پھر سمجھ آتی ہے کہ یقین کریں کبھی کبھی نا میں تنہائی میں, وہ کہتا ہے نا کہ یہ ہر وقت کا ہنسنا کہیں تجھے برباد نہ کر دے, فرصت کے لمحات میں کبھی رو بھی لیا کر. بندہ سوچے یار کہ میں کر کیا رہا ہوں, مجھے احسن تقویم بنایا اور میں اسفل سافلین میں جا رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور ان نوئنگلی نہیں نوئنگلی جا رہا ہوں, ٹھیک ہے. سر یہ میری نا سب سے جو فیوریٹ صورت ہے, اور یہ میں آپ کو تمام مینٹل ہیلتھ کا علاج بتانے جا رہا ہوں, جڑی مرضی بیماری جی کول ہے, ٹھیک ہے. سورہ آراف آیت نمبر 16. اچھا سر تھوڑی سی ہم کیو این اے کروں گا, اس سے پہلے میں عزازیل تو ہم نے نام بتا ہی دیا کہ اکثر لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ شیطان کا اصلی نام عزازیل تھا, لیکن اس کو اللہ نے کیوں نکالا. دیکھیں دو مخلوقات ہیں جن کو اللہ نے فری ول دی ہے, انسان اور جن, کریکٹ. اس کو اللہ نے کیوں نکالا, کیونکہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی. وی آل ایگری. کیا وہ نافرمانی اللہ نے اس سے کروائی یا اس نے کی؟ اس نے اپنی فری ول کو یوز کیا اور نافرمانی کر دی. لیکن اس کا ایک لفظ ہے جو میرے رب نے قرآن میں 2 جگہ محفوظ کر دیا, جن میں سے ایک سورہ آراف آیت نمبر 16 ہے, ٹھیک ہے. وہ کہہ رہا ہے قال فبما اغویتنی. اغویتنی کا مطلب ہے کہ او اللہ جو تو نے مجھے گمراہ کیا ہے, اب میں تیری کریشن کو قیامت تک گمراہ کروں گا. ایسا بدبخت ہے. وہ کہہ رہا ہے فبعزت ربک, قسم اپنے رب کی عزت کی کھا رہا ہے, ٹھیک ہے. لیکن کہہ رہا ہے میں تب تک گمراہ کروں گا جب تک یہ میرے ساتھ اسفل سافلین نہیں بنیں گے, ٹھیک. تو میرے رب نے اس دن ہمیں بتا دیا کہ اس کو جب اس نے یہ الزام لگایا نعوذ باللہ اللہ پہ کہ اللہ جو تو نے مجھے گمراہ کیا, تو خود وہ کیا بن گیا, مظلوم, وکٹم, اور اللہ کو نعوذ باللہ کیا بنایا, ظالم, بلیم. اللہ نے بتا دیا یہ حزب الشیطان کا راستہ ہے, وکٹم مینٹیلٹی اینڈ بلیمنگ. آج آپ دنیا کے کسی آتھر کو پڑھ لیں, نپولین ہل, اسٹیون کوی, نارمن ونسنٹ پیل, وہ سب کیا کہتے ہیں کہ انسکسیزفل پیپل کی ٹاپ کوالٹی کیا ہے, دے آر وکٹمس اینڈ دے بلیم. ٹھیک ہوگی سر, they play as victims, but they play as victims and they blame. اچھا اسی صورت میں آگے چلتے ہیں, آدم علیہ السلام کو کیوں نکالا؟ کیا انہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے کہا تھا میں خلیفۃ الارض بنا رہا ہوں, تو انہوں نے آنا ہی آنا تھا یہاں. پہلی تو یہ چیز ہم کلیئر کر لیں. لیکن جو بہانہ بنایا یا جو وجہ بنی, وہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے بارے میں ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ دونوں نے کہا کہ اللہ تو ہمیں معاف کر دے, یہ ہم شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تھے. Now could they have played victim? جبکہ رب کہہ رہا ہے کہ ہم نے آدم کو کلمات سکھائے, تو کیا میرا رب آدم کو وکٹم مینٹیلٹی کا کلمہ سکھائیں گے؟ رب نے کیا کلمہ سکھایا؟ اس کے غالباً آیت نمبر 27 ہے یا 28 ہے, ربنا ظلمنا انفسنا, ہم نے اپنے نفس پہ ظلم کیا. تو یہاں میرے رب نے بتایا یہ حزب اللہ کا راستہ ہے, وہ لوگ جو who take responsibility of their actions. اور یہی وہی آتھرز آج کہتے ہیں سکسیزفل لوگوں کی پہلی کوالٹی کیا ہے, دے ٹیک رسپانسبلٹی آف دیئر ایکشنز. ہم جب مینٹل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں نا سر, تو ہم پلے وکٹم مینٹیلٹی میں ہوتے ہیں. آپ جس بھی میرے پاس جو بھی کیس ہے, ابھی کل ایک بچی کا کیس آیا, مجھے کہتی ہے سر میری ماں جو ہے نا وہ میرے ساتھ بہت ناانصافی کرتی ہے, ٹھیک ہے. میں سب سے چھوٹی ہوں, والد صاحب کی میرے ارلی ڈیتھ ہو گئی تھی, میں 8 سال کی تھی. میری ماں نے آج تک مجھے پیار نہیں دیا. میں کہا پتر 8 سال سے تو اب کتنے سال کی کہتی 21 سال کی. تو میں کہا تو ایڈی وڈی بغیر کسی کھادے پیتے ہی ہو گئی, آٹو تھی وڈی ہو گئی, مطلب تو نہیں سر وہ بڑی بہن جو بات کہتی ہے وہ ان کو بڑی پسند ہے. اچھا میں نے کہا کب سے ہے یہ, ہمیشہ سے ہے؟ کہتی ہے ہاں جی. میں نے کہا پکی بات ہے؟
کہتے ہیں وہ 2.5 سال پہلے نا میں نے نقاب کرنا شروع کیا تھا تو وہاں سے ہمارا اختلاف ہونا شروع ہوا. اچھا میں کہا چلو 2.5 سال پہ تو آ گئی نا, 21 سال کی عمر ہے تو اس میں سے 2.5 سال پہ آ گئی. میں کہا اچھا بیٹا اختلاف کس بات پہ ہوا؟ کہ وہ اماں کہتی ہوں کہ اماں آپ نقاب نہیں کرتی, یہ حرام ہے. تو میں کہا تینوں فتویٰ لانا واسطے کنے کیا ہے؟ ہو آر یو ٹو ڈیسائیڈ کہ اگر تیری ماں نقاب نہیں کر رہی, سر پہ دوپٹہ لیتی ہے؟ کہتا ہے ہاں. میں کہا وہ دوپٹہ لے رہی ہے تو یہ تو کون ہے یہ ڈیسائیڈ کرنے والی کہ نقاب نہ لینے والی جو ہے وہ حرام کر رہی ہے؟ نہیں سر لیکن دیکھیں نا یہ تو سمجھنا چاہیے ان کو, یہ دین ہمیں سکھاتا ہے. میں کہا بیٹا وہ سیکنڈری بات ہے, تمہیں 2.5 سال پہلے پتہ تھا؟ تم 2.5 سال پہلے کیا کرتے تھے؟ میں دوپٹہ بھی نہیں لیتی تھی. تو میں کہا تیری ماں تینوں 2.5 سال پہلے کٹ دی پھر تو ٹھیک سے. اب وہ 2.5 سال سے اس ڈپریشن میں ہے کہ میں ان کے لیے پریشان ہوں کہ یہ میری مائیں اور بہنیں جو ہے نا وہ نقاب نہیں کر رہی, یہ جہنم میں چلی جائیں گی تو مجھے ان کو بچانا ہے. تو میں کہا اس بچانے کے چکر میں بیٹا تم ان سے دور ہو گئی ہو, تمہاری ماں نہیں بدلی ہے, تمہارا دیکھنے کا نظریہ بدلا ہے. کہتی ہے سر یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں. اب دیکھیں یہ اتنی چھوٹی سی چیز تھی, جسٹ اے اسمال ٹوسٹ, لیکن وہ کہاں سے ڈپریشن میں گھسی ہوئی تھی, کہاں سے ہوتے ہیں, اور وہ کہاں پر باہر نکل رہی ہے کہ الٹیمیٹلی تو میری غلطی تھی, رائٹ. سو ہمارے یہاں سر بہت ساری جو مینٹل ہیلتھ کے ایشوز ہیں نا وہ سیلف انفلکٹڈ ہیں, سیلف کرافٹڈ ہیں اینڈ سیلف ڈیزائنڈ ہیں. سو وی میک شیور وی آر امیزنگ آرٹسٹس, وی آرٹیکولیٹ ایوری تھنگ ٹوورڈز وکٹم, پلینگ وکٹم. جس سے ابھی آپ نے بات کی اس چیز کی کہ وہ اپنی والدہ کو جو ہے وہ بلیم کر رہی ہیں یا لوگ اپنے ٹیچرز کو بلیم کر دیتے ہیں, سارا کچھ ہے. اور میں نے اس سے پہلے بات کی تھی کہ جناب ٹیچرز اور پیرنٹس ہیں وہی مین انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں, اس کے بعد کوئی تیسری چیز آتی ہے. اور اگر اور ساتھ آپ نے یہ بات کی کہ جو وکٹم جو بلیم گیم ہے سارا کچھ چل رہا ہے, بلیم گیم انہی دونوں کی طرف ہو رہی ہے. بالکل صحیح. جن لوگوں نے جنہوں نے کرنا تھا, یا ایک عالم پہ ہو رہی ہے, مولوی پہ ہو رہی ہے, وہ بھی ٹیچر ہے نا سر, ہاں وہ ٹیچر وہ انسٹیٹیوٹ ہی ہو گیا نا, ایک انسٹیٹیوٹ ہے اس میں, تو وہ انسٹیٹیوٹ پہ ہو رہی ہے یا گھر کے فیملی انسٹیٹیوٹ پہ ہو رہی ہے یا پھر باقی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ پہ, کس طرح کی بھی ایجوکیشن ہے اس پہ ہو رہی ہے. تو پھر موٹیویشنل اسپیکر آئے گا نا سر, پھر تو کوئی وہ بندہ آئے, پھر کاؤنسلر تو آئے گا, وہ فل ہوگا. اور وہ پھر فل کرنے والے وہی ہوں گے جنہوں نے گیپ بنایا ہوگا. وہ ایگزیکٹلی سر. اقبال, میں سوری میں اقبال کے بغیر وائی ناٹ سر, میں کون معافی, میں بالکل اقبال تو نہیں, میں نہیں میں جنرل ایک بات کر رہا ہوں کہ وہ لوگ کہتے ہیں یار تم اقبال کا بڑا استعمال کرتے ہو, میں کہہ رہا ہوں بغیر یو کینٹ انڈرسٹینڈ. سر اقبال کا ایک شعر ہے جو میں جب ٹیچرس ٹریننگ یا کوئی اس طرح کی چیز کرتا ہوں, ٹیچر سے بات کرتا ہوں, تو میں ان کو وہ شعر, میری اس ٹریننگ کا نام احمد صاحب جو ہے وہ روحانی باپ کہتے ہیں, تو ہم کس کھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر. اچھا اب آپ دیکھیں جو لفظ اقبال نے یوز کیا نا, اس سے آگے اس لفظ پہ میں قربان جاؤں, اللہ اکبر, جس کی صنعت ہے روح انسانی, صفت نہیں کا, صنعت, انڈسٹری کا ہی ہے. صنعت مینز انڈسٹری. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. تو سر اب آپ مجھے بتائیے, اگر آپ کی انڈسٹری کاٹن کی ہے, میری انڈسٹری لوہے کی ہے, سر کیا ہم اپنی انڈسٹری کو تباہ کریں گے؟ Why should we? کیا ہم اپنی فیکٹری کو خود آگ لگائیں گے؟ تو سر وہ جو شیخ مکتب تھا نا, اس نے اپنی انڈسٹری کو چھوڑ کے باقی سب کام شروع. سر وی ہیو ٹو گو فار دا ریزلٹس نا, یہ تو ہو گیا نا, یہ تو کر دیا, اس پہ تو اور جتنی مرضی ویسے کرتے رہے اس میں, بٹ سولوشن کی طرف, ہاں سولوشن کی طرف آئے نا سر. سولوشن یہ ہے کہ میرے نزدیک دیکھیں, اٹ از ناٹ اے سنگل پرون, میں اگین سولوشن موٹیویشنل اسپیکر انکلوڈنگ یو, آپ نے اس کو مائنس کر دیا. نہیں سر میں موٹیویشن نہیں ہوں سر, میں کبھی بھی نہیں ہوں سر. موٹیویٹ ہی کر رہے ہیں نا آپ, کاؤنسلنگ بھی تو موٹیویشن کر رہے ہوتے ہیں. ایک آپ وہ برانڈنگ دی موٹیویشنل اسپیکر انورٹڈ کامرس نہ کریں, آپ موٹیویٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں سر. موٹیویٹ سے زیادہ نا, کاؤنسلنگ بھی تو موٹیویٹ ہی کر رہا ہوتا ہے. میرا جو میرا جو اسٹائل ہے, میں اس شعر پہ کام کرتا ہوں, اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی, وہ بھی تو میرا نہیں بنتا نہ بن, میں آگے لفظ ایک اور ایڈ کیتا, کھوتے اپنا تے بن. نہیں لیکن جتنے ہمارے جو موٹیویشن اسپیکرز ہیں انہوں نے بہت ڈھیر سارے شعر یاد کیے, وہ بھی کسی نہ کسی شعر کو لنک کر رہے ہیں اس میں, اور اچھی بات ہے کہ ہونا چاہیے, کیونکہ یہ بڑا اچھا ریفرنس ہے, اور اس سے لوگوں کو بھی, بچوں کو بھی جو ہے وہ شاعری کی طرف, بنت کی طرف آتی ہے. میرے ساتھ ایک بہت میجر مسئلہ ہوتا تھا کہ میں جب کسی بچے کا آڈیشن کرتا تھا, میں اس قسم کا تو نہیں, میں تو شوبز سے میرا تعلق تھا, اس میں پروڈکشن ڈائریکشنز میں, تو میں ان کو یہ کہتا تھا کہ آپ نے ایک جوک سنانا ہے اور ایک شعر پڑھنا ہے, باقی چھوڑ دیں, اسکرپٹ وغیرہ چھوڑ دیں, اسکرپٹ سب یاد کر کے آ جاتے ہیں.
اگر آپ کو شعر قافیہ ردیف کے ساتھ پڑھنا آتا ہے تو کوئی بھی اسکرپٹ آپ پڑھ لیں گے. اور اگر آپ کو جوک کی پنچ لائن تھرو کرنی آتی ہے کوئی بھی ایکٹ کر لیں گے تو آپ پھر کوئی بھی جملہ پکڑ کے اس کے ساتھ آپ پورا تھیٹر کر لیں گے, جیسے بھی نیٹنگ کر لیں گے اس میں. تو وہ والی چیزیں, اس لیے شعر اور لطیفہ بھی خاص ہے. لطیفہ ایویں پایا ویسے انٹرٹینمنٹ واسطے, لطیف کی بہن کو لطیفہ کہتے ہیں. ہاں وہ جو ہے وہ اس میں تو وہ شاعری تو بہت ضروری ہے. بٹ کمنگ بیک ٹو مین پوائنٹ کہ انسٹیٹیوٹس بھی گئے, چوک ہو گئے, انفلوئنسڈ ہو گئے, جو بھی ہو گیا ان کے ساتھ. پیرنٹس بھی میتھمیٹکس میں پھنس گئے کہ بچے نے رات میں میکڈونلڈ ہی کھلانا ہے, کچھ اور نہیں کھلانا, اور گاڑی بیٹے کے پاس ہی ہونی چاہیے, بیگم کے پاس یہ فون ہونا چاہیے, سارا کچھ اس میں. تو وہ پھر ATM مشین بن گئے, اور وہ جو ہے ایک جو گائیڈ کا یا ایک موٹیویشنل اسپیکر کا جو باپ کا ہونا, جو رول ماڈل ہونا چاہیے تھا اس میں, جو آئیکن ہونا چاہیے. رول ماڈل از اے بیٹر ورڈ دین اے موٹیویشنل اسپیکر فار اے باپ. ہاں تو وہ پھر وہ رول ماڈل پھر ادھر ادھر ڈھونڈتے ہیں. میں دو چنگی گلاں کر لی ہیں تو کہ میرے پیچھے لگ جائیں گے کہ یار اس میں آپ کو ہوگی, آپ کا تو مسئلہ ویسے ہی اور کافی زبردست, تو اس میں لوگ بہت سے گلو ہوتے جاتے ہیں کہ یار وہ ہمیں کچھ چیز بتا دو, کیونکہ وہ کھوج میں ہے. وہ آج کی یوتھ اتنی باغی نہیں ہے, اتنا سارا کچھ نہیں ہے. اگر وہ بغاوت کر رہی ہے تو ہم ڈائریکشن نہیں دے پائے. میں بتاؤں عرفان بھائی, میں یوتھ سے اپنے ہر سیشن میں, جب بھی یوتھ کا سیشن کرتا ہوں, میں ان سے معافی مانگتا ہوں. مانگنی بھی چاہیے, میں خود ایسے کرتا ہوں. ہم گنہگار ہیں سر, ہماری یوتھ بہت اچھی ہے. وہ کہتے ہیں نا اولڈ از گولڈ, ڈائریکشن نہیں دے سکے, یوتھ از پلیٹنم, ڈائریکشن نہیں دے سکے. ہاں جی, ہم ان کو ڈائریکشن کیوں نہیں دے سکے سر, اس کی بھی ایک ہسٹری سمجھنے والی ہے. میرے دادا غلام پیدا ہوئے, غلام بڑے ہوئے, غلام ہی ریٹائرمنٹ کی طرف پہنچے, ٹھیک ہو گئے. میرے والد صاحب غلام پیدا ہوئے, سو کالڈ انہیں آزادی ملی, انہوں کو سمجھ نہیں کہ یہ کیا ہوا ہے میرے ہاتھوں کے نا, انہیں ہاتھ بٹیرا آ گیا. ہم بظاہر آزاد پیدا ہوئے اور ہم یہ سوچتے تھے کہ یار میں تو آزاد ہوں, اتوں ابا جی دا چپیٹ, چلو بہ یار آرام نال آزاد ہوں. اتنے دادا نے وہ نوکری کر, وہ یہ کر. نو اب ہم لوگوں نے کہا یار نہیں, ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے, ہم اپنی اگلی جنریشن کو مدر پدر آزاد کر دیں گے. اب اس چکر میں ہم نے ان کو اتنی ڈھیل دی, ڈائریکشن لیس ڈھیل. ایک ہوتا ہے کہ دیکھیں پیرنٹنگ میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ میرے رب نے ہمیں بہت آزادی دی ہے, مسلمانوں کو بہت آزادی ہے اسلام نے ہمارے لیے, بٹ ایک باؤنڈری ڈیفائن کر کے آزادی دی, ٹھیک ہے نا. مثلاً آپ نے جو حرام گوشت نہیں کھانا, اس کے علاوہ یار کروڑ چیزیں ہیں جو مرضی کھاؤ, ہر چیز حلال ہے اس کے علاوہ, رائٹ. آپ نے وہ حرام مشروب نہیں پینا, حالانکہ مشروبوں کی تو دنیا میں کمی ہی نہیں ہے, رائٹ. سو وہ ایک کنٹرول ہم نے جب اپنے اس یوتھ کو, وہ بیچارے ترستے رہے, وہ کہتے رہے ہمیں گائیڈ تو کرو. ہم نے کہا نہیں بیٹا تم انڈیپینڈنٹ ہو. میں خود یہ غلطی کی ہوئی ہے, مطلب آئی ایم وکٹم آف مائی اون سیلف, ناٹ اے وکٹم آف somebody else. فائنڈ دی وے بائی یور اون. وہ غلط ہے, ہاں جو کر وہ غلط تھا. میری بیٹی مجھے آج کہتی ہے, میں نے اپنی بیٹی نے مجھے کہا میں او لیول میں کہ جی میں نے بایو نہیں پڑھنی, ٹھیک ہے. میں کہا بالکل نہیں. میری امی نے مجھے کہا کہ تم غلط کر رہے ہو. میں نے کہا امی وہ جو کرنا چاہتی ہے اس کو مرضی. آج میری بیٹی مجھے کہتی ہے ابو کاش اس وقت آپ مجھے گائیڈ کر دیتے تو میں بایو ایز اے سبجیکٹ ہی پڑھ لیتی, ویسے ہی پڑھ لیتی. نا وہ جو رول تھا میرا کہ جی میں ایک ماڈرن باپ ہوں, اس ماڈرن باپ کو یہ نہیں سمجھ آئی کہ یار اس وقت کیونکہ علم نہیں تھا نا ان چیزوں کا, سو میرا زمانہ جاہلیت چل رہا تھا. سو سر جو آپ نے سلوشن کی بات کی ہے نا, اس سلوشن کو بھی اقبال نے یہ بتایا ہے کہ ہیں کیوں 300 سال سے ہند کے میخانے بند. وہ میخانے شراب خانے نہیں سن, وہ اب تو یہ 1920 کا شعر ہے, اب جو اب 100 سال ہو گئے تو 400 سال تو یہ پکے پکے اقبال نے کہہ دیے نا. وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز تھے. وہ اچھا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کی جب میں بات کرتا ہوں, اثر سرور والے شراب خانے تھے, وہ قصہ دسو گے. ایگزیکٹلی وہ جو تھے نا وہ انسٹیٹیوشن ضروری نہیں. اب اقبال کون سے انسٹیٹیوشن سے پڑھ کے آئے تھے, وہ حسن کیا نام تھا, اللہ اکبر, اقبال کے جو استاد ہیں ہمارے میر حسن, ٹھیک ہے. میر حسن واز این انسٹیٹیوشن ان ہمسیلف, اینڈ ہی گرومڈ اقبال ٹو بی اقبال. اقبال کے اپنے والد, ہی واز این انسٹیٹیوشن ان ہمسیلف. وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اساتذہ اور پیرنٹس, رائٹ. سو وہ جو میخانے تھے وہ میخانے ہمارے بند ہو گئے, ٹھیک ہے. اب ہم نے کرنا کیا ہے سر, بڑا سمپل سولوشن ہے. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, میرے رب نے جہاں تک میرا علم ہے, اگین میں یہ دین کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اپنی انڈرسٹینڈنگ کی اپنی نالج کے مطابق کم علم ہوں, معافی پہلے مانگ لیتا ہوں. میرے رب نے کہیں پہ یہ وعدہ نہیں کیا کہ مسلمان حکمران ہے دنیا میں ہمیشہ, لیکن میرے رب کی سنت یہ ہے کہ جس کے پاس علم ہے وہ دنیا پہ حکمران ہے. آپ اٹھا کے دیکھ لیں, کیسر, کسرا,
آپ کا وہ کیا کہتے ہیں گریکس، آپ جس مرضی، دے ور ٹاپ ان نالج. آج بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی میں کون سب سے آگے ہے؟ دے آر دا رولرز آف دا ورلڈ. تو یار اتنی سی بات ہے نا، سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے. اب تو میں کہتا ہوں پاکستان والوں، بالکل صحیح. تمہاری داستان بھی نہ رہے گی داستانوں میں کہ ہم نے وی ہیو ٹو گو بیک ٹو گیننگ نالج ناٹ ڈگری. ڈگری جو ہے نا وہ صرف ڈور اوپنر ہے. سو سلوشن یہ ہے کہ ہم نے وہ پیرنٹ چائلڈ ریلیشن کو واپس لے کر آنا ہے. وہ کام جو باپ کو کرنا چاہیے تھا، باپ کا جو رول تھا، اس ماڈل کا، رول ماڈل کا ہے. فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، حالی کی بھی کیا بات ہے، مگر اس میں پڑتی ہے کچھ محنت زیادہ. تو وہ جو رول ماڈل آپ نے رول ماڈلنگ جو کرنی ہے، وہ رول ماڈل آپ کو دوبارہ سے بننا پڑے گا. کل میں کہیں بیٹھا یہ بات کر رہا تھا تو وہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے سر میرا بچہ تو 16 سال کا ہو گیا ہے تو اب میں کیا کروں. میں نے کہا اٹ از نیور ٹو لیٹ. آپ کا بچہ 60 سال کا بھی ہو جائے گا نا اور آپ چینج ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، تو آپ کا بچہ سوچے گا تو صحیح یار گھر کا ماحول ٹھیک کر لیں گے تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. ایگزیکٹلی. میں اپنی مثال دیتا ہوں، میں نے جیسے میں پہلے بھی کہا کہ خراب کرنا پڑتا ہے، ٹھیک تو ہونی چاہیے ایگزیکٹلی. خراب ہم نے اس تو کو نہ کرنا جس کو ہم نارم سمجھ رہے ہیں، وہ نارم یہ آج اگر ہم رشوت دیتے ہیں، میں نے سر آج تک کسی کو رشوت دیتے ہوئے نہیں دیکھا. لوگ کہتے ہیں ہیں جی وہ کیسے؟ میں یار کیونکہ الحمدللہ میں نے کبھی کوئی غلط کام کیا نہیں. باقی میرے اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کام سیدھے خود ہی کرا دیتے ہیں. کیونکہ میں بڑے مسئلوں کے لیے بڑے کے پاس جاتا ہوں، چھوٹوں کے پاس نہیں جاتا. ٹھیک ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے یاد. یہ ایک شعر سمجھ آ جائے نا تو ہم ہر مسئلہ بڑے کے پاس لے کر جائیں گے. ٹھیک ہے، میں آپ کو اس کی بھی ایک مثال دے کے بتاتا ہوں. صاحب میں جب پاکستان واپس آیا، بینکرپسی آپ کو شاید میں نے بتایا تھا نہیں، میری سب سے بڑی بینکرپسی $8 ملین کی ہے. ٹھیک ہے، میری 4 بینکرپسی ہیں، چھوٹی سی سب سے جو ہے وہ $500,000 کی ہے. تو میں جب پاکستان آیا تو بالکل لٹے پھٹے حال میں ہم واپس آیا تھا. میں تو میری ایک انویسٹمنٹ تھی چھوٹی سی، جو میں جس کے $85,000 پے کر چکا ہوا تھا. اور اگر میں صرف $15,000 اور پے کرتا تو مجھے 1.2 ملین کی ریٹرن ایکسپیکٹڈ تھی. میرے پاس پیسے نہیں تھے. میں نے اسے کہا یار یہ انویسٹمنٹ مجھے واپس کر دو. ٹھیک ہے، اس نے مجھے کہا کہ یار آپ $15,000 ہے یار، $1,000 مہینہ دینا ہے آپ نے 15 مہینے میں. آپ میں نہیں چاہیے. اس نے کہا جی کٹا کے آپ کو $33,000 ملے گا. میں نے کہا دے دو. مطلب میں اپنے اوریجنل بھی لاس میں کرنے پہ تھا تیار. ٹھیک. اچھا وہ یہ بات ہے فروری 21 کی. سر فروری 21 میں نے اس کو کہا واپس کرو. انہوں نے وہاں سے میرے پیسے ٹرانسفر کر دیے US سے. اکتوبر نومبر میں بیٹے اور بیٹی نے O لیولز اور بیٹے نے A لیولز کے پیپر دینے تھے. تو میں نے ان کی فیس کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے. اچھا اب سر جون جولائی آ گیا، پیسے نہیں آ رہے. تو میں نے HSBC کو انٹرنیشنل کو لکھا، میں نے کوئن کو لکھا، میں نے امریکہ کے پریزیڈنٹ کو لکھا. میرے پاس ان کی ای میلیں بھی پڑھی ہوئی ہیں ان کے آفس سے کہ یار کیوں نہیں میرے پیسے ریلیز ہو رہے. تو محمد علی نام ہے. سمجھ آ گئی مجھے ایک اسٹوری. ٹھیک. میں نے جب سب جگہ پہ ہاتھ پاؤں مار لیے نا، کچھ نہیں ہوا. تو ایک دن میں بیٹھا ہوا تو مجھے ایک دم خیال ہے، میں کہ یار میں نے ہر جگہ ہاتھ پاؤں مار لیے، یار سجدہ نہیں کیا. تو اس لیول پہ سجدہ نہیں کیا یا اس چیز کے لیے میں سر یہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتا رہا ہوں. میں نے جس اکتوبر کا مہینہ آ گیا تھا، میں نے اس رات بیٹھا، اگلے دن لاسٹ ڈیٹ تھی فیس جمع کرانے کی. ٹھیک ہے، میں نے سجدے میں گیا، صرف 2 ہی قطرے گرے ہوں گے، زیادہ نہیں گرے. میرا رب جو ہے نا وہ ادھار نہیں رکھتا ہمارے ساتھ. اور میں نے کہا یا اللہ میرے میں ہمت نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کل فیس کیسے جمع ہونی ہے، پیسے آپ نے دینے. سر میں یہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتا رہا ہوں، میں سجدے سے سر نہیں اٹھایا، میرے SMS کا میسج آیا ٹرنگ. جب سلام پھیر کے دیکھا تو سر پیسے اکاؤنٹ میں آ چکے. ہم بڑے کے پاس جاتے نہیں. سو اگر ہم نے علم، اچھا یہ ہمیں جب ہم علم لیتے ہیں نا تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یار بڑے مسائل صرف پڑھائی حل کر سکتا ہے. بالکل ایسا. ہم ادھر ادھر در بھاگ رہے کیونکہ وہ ایک سجدہ نہیں ہم کرتے. وہ جو 2 قطرے گرانے تھے نا، وہ اتنی حیا کرتا ہے. سفید داڑھی کی تو میرا رب ویسے ہی حیا کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یار اس کا قطرہ گرے تو گرے کیوں. اور یہی چیز سر میں بتاؤں آپ کو کہ جب لوگ میرے پاس آ کے مینٹل ہیلتھ کی یا کسی چیز کی بات کرتے ہیں نا، میرے میجورٹی کیسز جن سے میں کام کرتا ہوں، ان کی سب سے بڑی وجہ ناشکری ہے. آپ حیران ہوں گے کہ وہ کہہ رہا ہے لازیدنکم، یار تم شکر تو کرو، انڈیفینٹ دوں گا، گنوں گا بھی نہیں دیتے ہوئے، بڑھاتا جاؤں گا. وہ آپ نے حضرت موسیٰ والا قصہ سنا ہوگا نا، جب حضرت موسیٰ جا رہے تھے تو ایک بندہ ان کو ملا جس کے بڑے باغات تھے، بڑا امیر تھا. تو اس نے کہا موسیٰ اپنے رب سے کہو
کہ مجھے اب اور نہیں چاہیے, میرے پاس بہت ہے. موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے. آگے گئے تو ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا, کپڑے پھٹے ہوئے, حالت بری. اس نے کہا کہ موسیٰ اپنے رب سے کہو کچھ مین بھی دے دو. ٹھیک ہے. تو موسیٰ نے اللہ سے جب بات کی تو واپس آ کے اللہ نے وہ کہا کہ جس نے تم سے یہ کہا ہے نا اس کو کہو کہ تو شکر شروع کر دے, اور جس نے وہ کہا ہے اس کو یہ کہو تو شکر کرنا بند کر دے. واپس آ رہے ہیں تو اس نے وہ فقیر نے کہا کہ کوئی موسیٰ نے کچھ کہا اللہ نے تیرے؟ تو موسیٰ نے کہا, انہوں نے کہا تو شکر شروع کر دے. کہتا کس چیز کا شکر کروں, جسم پہ کپڑا نہیں ہے, دیا کیا ہے مجھے اللہ نے. اور جو دوسرا تھا اس کے پاس آ کے اسے کہا کہ اللہ کہہ رہے تو شکر بند کر دے. کہتا یار میں شکر کیسے بند کر دوں, اتنا سارا کچھ, اتنا تو دیا ہے, شکر کرتے رہو گے تو ملٹی پلائی کرتا جائے گا. تو اس یار میں کتنا سمپل فارمولا ہے سر, اور ہم جا کے ناشکروں سے مانگ رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا یہ چیزیں تھوڑی سی آگے بڑھتی ہیں اور یوتھ کی بات کرتے ہیں. یوتھ کریزی ہے کرکٹ پہ بھی, اور کوئی اسپورٹس بہت زیادہ ہیں, اور آپ کا بڑا تعلق رہا ہے اسپورٹس سائیکالوجی سے بھی. اور ایک تو گلی محلوں کی سائیکالوجی اسپورٹس کی ہوتی ہے, آپس سے کرکٹ کھیلتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ذرا بڑے ہو جاتے ہیں اور نیشنل ٹیم میں آ جاتے ہیں. اور نیشنل ٹیم میں آنے کے بعد اس وقت جو ہے وہ اسکل کی پرابلم نہیں لگ رہی نیشنل ٹیم کی, نیشنل کرکٹ ٹیم کی. اس وقت جو ہے وہ کوئی کہنا جو مینٹل ہیلتھ کا نہیں کہ ٹیم پاگل ہو گئی ہے, لیکن مینٹل ہیلتھ کا کوئی ایشوز جو ہے, کوئی ایسا بندہ جو سب کو جوڑ کے رکھے, جو ایسا کرے, کوئی ڈس جوائنٹڈ چیزیں بلاکس جوڑ دے, وہ اس کو کیسے. آپ کا یو ہیو بین اے پارٹ آف پی سی بی ایز ویل, سو what you have been seeing there, what are the consequences we are going to face? سر آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے. دیکھیں مینٹل ٹفنس, میں مینٹل ہیلتھ نہیں کہوں گا, مینٹل ٹفنس, مینٹل ٹفنس, مینٹل اسٹرینتھ کہہ لیں, اسٹرینتھ ٹفنس از دا ڈفرنس بٹوین اے چیمپئن اینڈ اے لوزر. ٹھیک ہے, یہاں سے ہارتے ہیں سب, یہیں سے ہارتے ہیں, گیند بلے سے نہیں ہارتے. ابھی بچیوں کو دیکھ رہا تھا, ابھی بات بھی کہہ رہے تھے کہ وہ آئے ہی ہار کے, آنے سے پہلے ہی ہاری ہوئی تھی بیچاری وہ پاکستان انڈیا کے میچ میں. سر جی میں نے جو چیز ایک سمجھانے والی, سمجھنے والی جو چیز میں نے دیکھی ہے نا, میں ابھی آپ کو پتہ ہوگا کہ میں افغانستان کے ساتھ ورلڈ کپ میں, جی بالکل سر, میں نے ان بچوں میں, ان میں سے میرے پاس ایک بچہ آیا, میرے لیے تو بچے ہی ہیں وہ سارے, کہ جی میں سر 2 سال سے ٹیم کے ساتھ ہوں, میرے سے پرفارم نہیں ہو رہا سر, یہ جو ہے نا مجھے نکال تو نہیں دیں گے. میں کہا پرفارم کیوں نہیں ہو رہا, کیونکہ سر اب آپ یہ ہم ورلڈ کپ کی بات کر رہے ہیں, جب آپ افغانستان کی ٹیم کے ساتھ تھے اور وہاں کے آپ اس کے مینٹل ہیلتھ لک آفٹر کر رہے تھے, اسپورٹس سائیکالوجی لک آفٹر کر رہے تھے, اور یہ وہ ٹائم تھا جب سب سے بڑی کامیابی, آلموسٹ وہ سیمی فائنلز میں پہنچ چکے ہوئے تھے, مطلب وہی سب فائنلز میں پہنچ چکے ہوئے تھے آلموسٹ, مطلب ٹھیک ٹھاک وہ سارا ہو چکا ہوا تھا. یہ وہ اس ٹائم کی ہم بات کر رہے ہیں, یو ور ود دیم, تو اور اس کے بعد ابھی تک پکڑے نہیں جا رہے. ہاں نہیں, دیکھیں ساؤتھ افریقہ کو ماشاءاللہ انہوں نے مارا نا سر. تو اس نے, میں نے اسے کہا, میں نے کہا یار مجھے ایک بات بتاؤ کہ مسئلہ کیا ہے. کہتا سر مسئلہ یہ ہے کہ میرا چیئرمین واقف نہیں ہے, میرا فلانا مینیجر میرا دوست نہیں ہے, فلانا یہ نہیں ہے, میرے کوئی فیملی میں سے کوئی ہے نہیں. میں نے کہا تو تم 2 سال سے ٹیم کے ساتھ کیسے ہو؟ کہتا سر خدا کی قسم اپنی محنت اور رب کے کرم سے. بس پھر میں کہ یار تو گل سن, کدھر گئی ہے وہ محنت, کدھر گیا وہ کرم, اب کیا تم بدل گئے ہو یا نعوذ باللہ رب بدل گیا ہے؟ ٹھیک ہے. کہتا ہے نہیں سر وہ تو مجھ سے, میں بھی نہیں بدلا, وہ بھی نہیں بدلا. سر میں نے ایک بڑی عجیب سی چیز سیکھی ہے عرفان بھائی, جو جتنا اوپر جاتا ہے نا اس کا یقین اسباب پہ بڑھ جاتا ہے, مسبب اسباب پہ گھٹ جاتا ہے, which it should be the other way around. ٹھیک ہے, کہ یار تجھے یہاں تک رب نے پہنچایا تو اس سے اوپر بھی وہ لے کے جائے گا. وہ گھبرا جاتا ہے. اچھا میں نے جب اس کے ساتھ یہ تھوڑی سی ڈسکشن کی سر, اس بچے نے ماشاءاللہ اس ٹورنامنٹ میں بھی, اس سے پچھلے ٹورنامنٹ میں بھی اس بچے نے بہت ہی زبردست پرفارمنس دی. ٹھیک ہے, اینڈ دا ورلڈ سو, میں نام شام حذف کر رہا ہوں, اینڈ دا ورلڈ سو ہز پرفارمنس. ٹھیک ہے, تو جب ورلڈ کپ ختم ہوا نا تو میرے پاس آیا, مجھے کہتا ہے سر آپ نے زندگی بدل دی. حالانکہ میں نے سر کوئی سیشن نہیں دیا, کوئی ہپنوسس نہیں کیا, کوئی مینٹل ٹفنس نہیں سکھائی, صرف میں نے اس کی وہ ایک بات کو پکڑا جو اس نے کہی تھی کہ جی میرا کوئی ہے نہیں. میں کہا جس کا کوئی نہیں ہے اس کا تو رب ہے, تجھے کوئی اور چاہیے, سب سے زیادہ خوش ہونا چاہیے, تجھے تو اور چاہیے ہی نہیں. ناؤ دس ون تھنگ, وہ نا ایک, آپ کو یاد ہوگا ایک بڑی پرانی ایک اسٹوری ہے 1920s کی, کہ ایک فیکٹری بند ہو گئی تھی, وہ امریکہ میں چل نہیں رہی تھی. تو انہوں نے ایک جرمنی سے ایک مستری کو, عام مستری کو بلایا, وہ 70-80 سال اس کی عمر تھی. وہ آیا, اس نے کہا مشین آن کرو, انہوں نے مشین آن کی, اس نے سن کے کہا ادھر لایا, تھوڑا دو, تھوڑا دیا, اس نے کہا تھوڑا مارا, مشین چل پڑی, پوری فیکٹری دوبارہ چل گئی. تو اس نے کہا $1 million.
میں کہا یار تو نے کیا کیا ہے, ایک ہتھوڑا ہی تو مارا ہے. تو کہتا ہے اوکے ٹھیک ہے $1 فار ہتھوڑا, اور باقی جو ہے نا ڈالر ملین کے بقایا وہ فار دی ایئرز دیٹ آئی ہیو اسپینٹ ان لرننگ. ٹھیک ہے کہ صحیح جگہ پر ہتھوڑا مارنا کیسے. ٹھیک ہے. تو سر ہمارے یہاں پر جو ایک ایشو ہے, ہم اپنے پلیئرز کو مینٹلی خود ویک کرتے ہیں, اور میں یہ کھل کے بات کر رہا ہوں. نہ کرو سر یہ آپ دیکھ, میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. ہم اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں, پلیئر سے بھی پہلے ہم گھر سے شروع ہوتا ہے یہ, اور تو کچھ کر ہی نہیں سکتا, تو رہ جائیں گا. ٹھیک ہے, تیرا کوئی فیوچر نہیں ہے. سر یہ گھروں میں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ ٹھیک ہے, تو نے یہ نہیں کیا تو آگے کوئی بڑھ ہی نہیں سکے گا زندگی میں, تو کچھ نہیں کرنے جوگا ہوگا, تینوں کوئی کڑی نہیں دے گا نا. واٹ وی آر ڈوئنگ از ہم مینٹلی اس بچے کو پہلے سے ہی ڈل کر رہے ہیں. ٹھیک, پھر اس کے بعد انڈر پریشر کر رہے ہیں. ٹھیک, پھر جب وہ بچہ اس لیول پہ آتا ہے تو ہمارے کوچز کیا کر رہے ہوتے ہیں. اب ہمارے کوچز بہت اچھے ہیں, تبھی ہمارے پاس اتنی اچھی لاٹس نکل رہی ہیں, لیکن ان بیچاروں کو اپ گریڈ نہیں ہو پا رہے. ان کو یہ وہ مینٹل ٹفنس یا مینٹل فٹنس کا جو مفہوم ہے نا, وہ ان کو کوئی سکھانے والا سمجھانے والا اس طرح سے نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں یار ساڈے زمانے کرکٹ ہے, کوئی اسپورٹ سائیکالوجسٹ تھی, تو میں ان کو پوچھتا ہوں کہ بہن تاڈے زمانے کنے ٹی وی چینل سن, کنے سوشل میڈیا سن. وہ ایک صاحب ہے, وہ کہنے لگا یہ ایک ہی تھا. ٹھیک ہے, وہ میں نے کہا جی بات سنیں, اس ایک چینل پہ خبر چلتی تھی پاکستان جیت گیا یا پاکستان ہار گیا, اور وہ بھی رات 9 بجے کا. میں کہتا تھا قبر نامہ, قبر نامے میں چلتی تھی, انتظار کرنا پڑتا سننے کے لیے. میں کہا آج ہم سب علماء سوشل میڈیا ہیں, ہر بندہ کرکٹ ایکسپرٹ ہے سر. اور وہ کرتا کیا ہے, اچھا ان میں سے بھی جو میں پلیئرس کے کام کر رہا ہوں, ان میں سے میں نے ایک پلیئر کو جو کہ بہت زیادہ انڈر پریشر تھا, اس کے میں نے انسٹاگرام اور فیس بک کو جس دن ڈیلیٹ کیا اس کی پرفارمنس بدل گئی. میں نے کہا تو نے ورلڈ کپ کے دوران نہیں دیکھنا, ہاتھ نہیں لگانا, ورلڈ کپ کے بعد تو ری انسٹال کر لے, مجھے کوئی مسئلہ نہیں. اینڈ ہی واز اے ٹوٹلی ڈفرنٹ پلیئر. ٹھیک ہے نا. اب یہ وہ پریشرز ہیں جن کو آپ کلاسیکلی ڈیل نہیں کر سکتے. ایک بچہ سر میرے پاس آیا, مجھے کہنے لگا کہ جی میں, کیونکہ سر میری ایک اور ریسرچ ہے سر, اب تقریباً 450 پلیئرس کے ساتھ ایلیٹ لیول میں الحمدللہ کام کر چکا ہوں. 70% آف دی پلیئر پرابلمز آر ناٹ ان سائڈ دا سرکل, دے آر آؤٹ سائڈ دا سرکل. اور اس 70% ڈومیسٹک ہے یا کیا ہے, میں اس 70% کا 70% از ایٹ دیئر ہومس. وہ آگے کہتا ہے سر پرفارم نہیں کر رہا تھا, بڑا اچھا پلیئر ہے, آل راؤنڈر ہے. ٹھیک ہے, مجھے کہتا ہے سر میرے گھر والوں کا بہت پریشر ہے کہ تم ہمیں نیا گھر بنا کر دو. ابھی سر میرے پاس اتنے پیسے اکٹھے نہیں ہوئے, ابھی تو مجھے کرکٹ کھیلتے ہوئے اتنا عرصہ نہیں ہوا. تو مجھے انہوں نے کہا جی تم بورڈ سے پیسے ادھار مانگو, کسی سے ادھار مانگو, ہمیں گھر چاہیے. سر میں پرفارم اس لیے نہیں کر پا رہا ہوں کہ مجھ پہ میچ شروع ہونے سے پہلے بھی کال, میچ ختم ہونے کے بعد بھی کال, پیسے مانگے. تھنک اباؤٹ اٹ. یہ بندہ کہ یار یہ گراؤنڈ دے وچ کی تعلق ہے, لیکن اس کا تعلق ہے ہی گراؤنڈ کے اندر سے. ٹھیک ہے نا, یہ چیزیں سمجھنے کے لیے, اچھا وہ یہ باتیں کوچز سے نہیں کر سکتے, وہ یہ باتیں مینجمنٹ سے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو کیا کریں, کس سے کریں؟ وہ آؤٹ لیٹ ان کے پاس نہیں ہے. ہمارے پلیئرز اسکل وائز چھوٹے چھوٹے سے, دنیا کے نا بڑے چھوٹے چھوٹے پلیئرز ہیں. اسٹیو واک مطلب بڑا چھوٹا سا ایک پلیئر تھا. ٹھیک ہے, میگرا اس سے بھی چھوٹا پلیئر ہوگا شاید. ٹھیک ہے, اسٹیو اسمتھ, مطلب وراٹ کوہلی, چھوٹے چھوٹے پلیئرس کے, بڑوں پلیئر کی ہمارے تو زیادہ بڑے ہیں نا سر. تو وہ چھوٹے چھوٹے پلیئرز یہ کہتے ہیں, ان کے ریکارڈڈ بیان موجود ہیں کہ اسٹیو واک کہتا ہے 90% آف دا کرکٹ از پلیڈ ان دا مائنڈ, بیکاز ایٹ ایلیٹ لیول skill level of a player from Honolulu is the same skill level of an Australian player. It's the mental toughness that makes the difference. Okay. ٹھیک ہے, کیونکہ ظاہر ہے اگر انٹرنیشنل کرکٹ میں پہنچا ہے, ایکسپیرینس کم ہو سکتا ہے, اسکل تو اس کے پاس ہوگی نا کوئی نہ کوئی, تبھی وہ آیا نا انٹرنیشنل کرکٹ تو کھیل رہا ہے, رائٹ. لیکن وہ مینٹلی ٹف نہیں ہے, وہ اس وجہ سے ہارتا ہے. پھر دوسرا وہ کام وہ کہتا ہے, میرا خیال ہے میگرا کا آئی ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ ہم پلیئرز کو مینٹلی مارتے تھے. اچھا, آپ دیکھیں آسٹریلینز بلی کیوں کرتے ہیں. محمد علی اگین ایک چھوٹا سا دنیا کا پلیئر ہے, باکسر. ٹھیک ہے, میں چھوٹے چھوٹے کہہ رہا ہوں سر, مجھے میں نے کوٹی نہ کو پایا جائے چھوٹا چھوٹا کہہ رہا ہے. محمد علی سر اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ میں اوپوننٹ کو پریس کانفرنس میں مارتا تھا. کہتا ہے رنگ کے اندر تو وہ مرا ہوا آتا تھا میرے پاس, اس کے بعد مجھے صرف اور صرف اس کو کنفرم کرنا ہوتا تھا کہ تو مر گیا ہے. وہ اتنا, اس کی جو پہلی فائٹ ہے اگر آپ کو یاد ہو, جب ناٹ رمبل ان دا جنگل, جو اس کی پہلی فائٹ ہے, اس فائٹ میں ہی واز ناٹ ایون اے کلب پلیئر, ہی واز جسٹ اے پریکٹسر جو پریکٹس کرتا تھا اپنے کلب میں. ٹھیک ہے,
تو وہ جب نام میرے ذہن سے نکل گیا اس کے اوپوننٹ کا، اس کی پریس کانفرنس ہو رہی تھی، 2 الگ پلیئرس کی فائٹ تھی. تو وہ یہ جا کے پریس کانفرنس میں کھڑا ہوا اور کہتا ہے او یو پیس آف شٹ، او یو دس، او یو دیٹ، ٹھیک ہے، آئی کین بیٹ یو، تو اس سے کیا لڑے گا، تو کسی قابل ہی نہیں ہے. وہ وہیں پہ لڑنے اتر آیا، اسے کہتا ہے جا جا یہاں نہیں لڑوں گا تیرے ساتھ، گراؤنڈ میں آ، رنگ میں آ میرے ساتھ. اینڈ دیٹ واز اے اسٹوری دا ہول ورلڈ سو، دا گریٹسٹ والی، جب اس نے اپنی پہلی بیلٹ لی ہے. ٹھیک ہے. سو اب یہ سب لوگ کیا بیوقوف ہیں؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ یار مینٹلی کیسے کسی کو گرایا جاتا ہے؟ اچھا اب آپ کو میں اس کی سیریس ایک ایڈوائس، ایک اسٹوری سناؤں مینٹل ٹفنس کی، اور مینٹلی کیسے کسی کو کیا جاتا ہے. سر جب فتح مکہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر آئے تھے تو سب نے ایک صف بنائی اور مسواک شروع کی. ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اوپر سے انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا یار یہ کون سی لوگ ہیں بھائی جو لکڑیاں سے چبا رہے ہیں. دیٹ واز اے مینٹل پریشر میڈ. ٹھیک ہے کہ بھائی وہ ان کے لیے، کیونکہ مسواک کرنا مکہ والوں کا رواج نہیں تھا، اور رات کو خیمے بھی دور دور تاکہ ذرا زیادہ پھیلاؤ نظر آئے، گرینڈر لگے کہ کہاں کہاں. سو یہ مینٹل وارفیئر تھی. سو ہر چیز میں ہم مینٹل ٹفنس کو، مینٹل فٹنس کو لے کر چلتے ہیں. جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا کہ اللہ کو کبھی مسلمان پسند ہے، تو سر کبھی کی 3 چیزیں ہیں نا، فائنینشیل، فزیکل اینڈ مینٹل. اینڈ جس کا مینٹل ٹھیک ہوگا وہی کہے گا اللہ تو بڑا ہے، تیرے ہی پاس آیا ہوں. اللہ. جو مینٹلی ویک ہے وہ پھر کبھی کسی، وہ تو میتھمیٹکس میں لگا، جوڑ توڑ میں لگا رہے گا، وہ پھر اسی میں الجھا رہے گا. سو ہمارے پلیئرس کے ساتھ بھی سر جو ایک تھوڑی سی چیز، اور یہ کلب لیول سے شروع ہوتی ہے، پہلے گھر سے شروع ہوتی ہے. اوئے تو کرکٹر بن کے زندگی کی کریں گا، کوئی فائدہ نہیں، چھڑ دے، تو زندگی کچھ نہیں کر سکتا. یہ گھر سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک. میں نے ویسے ایک اسٹیٹمنٹ چینج کر دی ہے. ہمارے بچپن میں کہا جاتا تھا پڑھو گے لکھو گے تو بنو گے نواب، کھیلو گے کودو گے تو ہوگے خراب. میں یہ کہتا ہوں پڑھو گے لکھو گے تو ہوگے خراب، کھیلو گے کودو گے تو بنو گے نواب. کیوں؟ سر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپورٹس کو کیوں وہ کیا ہے؟ میرے گھڑ سواری، تیر اندازی، سوئمنگ، یہ 3 ایسی اسپورٹس ہیں جن کو جب میں، میری بیٹی سے پاکستان کی پہلی، ہاں کشتی بھی وہ کرتے تھے، میری بیٹی پاکستان کی پہلی فیمیل ہارس بیک آرچر ہے. اب آپ گھوڑے پہ بیٹھنا، اٹس ٹیچز یو لیڈرشپ، اٹ ٹیچز یو فائٹنگ یور فیئر. ٹھیک ہے. جب تیر اندازی کرتے ہیں، خاص طور پہ دونوں ہاتھ چھوڑے ہوئے ہیں آپ نے گھوڑے کے، سر فوکس کرنا ہے آپ نے، اینڈ ہے سر فوکس کا. ٹھیک ہے. سوئمنگ آپ کو بریدنگ سکھاتی ہے، سوئمنگ آپ کو فٹنس دیتی ہے، کشتی آپ کو اسٹرینتھ دیتی ہے. ٹھیک ہے. سو یہ اب اس کا مطلب ہے کہ جو اسپورٹس مین ہے اس کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز بنتی ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسپورٹس مین میں لیڈرشپ کوالٹیز نہ ہوں. ٹھیک. ہم نے اسپورٹس کو چھوڑ دیا ایک سائڈ پر کہ بھئی یہ تو فضول کام ہے. ٹھیک ہے. اب ہوتا یہ ہے سر کہ جب ہم گھر سے نکلتا ہے وہ آتا ہے اکیڈمیوں میں. اکیڈمیوں میں کوچز بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں، اوے تیرا دماغ صحیح نہیں، وہ تو نو بالا کیوں کرا رہے ہیں، وہ تو پاگل ہو گئے ہیں. اچھا اب یہ میں جن کوچز کی بات کر رہا ہوں، یہ ہماری اکیڈمی لیول سے کوچز کی گرومنگ ہونے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. بھائی وہ بچے کو آپ بتاؤ کہ ابھی میں ایک چھوٹی سی آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. میرے پاس ایک بچہ آیا، میرے بیٹے کے ساتھ کھیلتا تھا کرکٹ، تو کہنے لگا انکل میری نا وائڈ بالیں بہت جاتی ہیں، تو آپ اگر مجھے گائیڈ کر دیں. میں کہا اچھا میں یہ آیا تھا، میں جب کسی پلیئر کے ساتھ کام کرتا ہوں تو میں پہلے اس کو پریکٹیکلی کھیلتے ہوئے دیکھتا ہوں تاکہ مجھے اس کا ایک امیج سمجھ آئے کہ غلطی کا. وہ جیسے ہی وہ بال کرانے گیا نا، میں نے کہا بیٹا بال دے دو مجھے. تو کیا ہوا؟ میں کہا جاؤ جا کے رننگ سیکھ کے آؤ. کہتا ہے جی رننگ کا کیا تعلق ہے اس سے؟ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، کرکٹ کو آپ بھی سمجھتے ہیں، وہ ایک اچھی اکیڈمی میں سیکھ رہا تھا. وہ کیا کرتا سر، آپ کو یاد ہے جنید خان جب بھاگتا تھا تو وہ پہلے ایک جمپ لیتا تھا پھر بھاگا کرتا تھا. یہ بچہ 1 2 3، اچھا فاسٹ بالر ہے، ٹھیک ہے، 3 جمپس، پھر یہ تیز بھاگتا تھا. رن اپ بھی اس کا وہ شعیب اختر والا رن اپ تھا. پھر جب یہ قریب آتا تھا پھر ایک جمپ، اور پھر آخری 3 سٹیپ لے کے بال پھینکتا تھا. اب وہ اس کی فوکس اس کا ان جمپوں پہ اتنا تھا، ردم ہی نہیں بن پا بھاگ کے آنے کا مقصد ہی کیا ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی رائٹ. اب وہ میں نے سچ کہا رننگ، جب اس کو میں نے کچھ 4-5 راؤنڈ اس نے لگایا نا، میں کہا بیٹا تو نے بال کے بغیر صرف رن کرتے ہوئے وکٹ تک جانا ہے. 3 سے 4 دن لگے اینڈ ہی کوڈ کنٹرول ہز بال، ہی کوڈ ڈو ایوری تھنگ. ہی واز اے ویری گڈ فاسٹ بالر. 125-30 پہ وہ بال کرتا تھا وچ از اے گڈ اسپیڈ. ٹھیک ہوگی. سو اب یہ کیا تھا کہ یہ اس کا وہاں پر مینٹل بیریئر تھا. کیوں؟ وجہ بھی میں بتاتا ہوں کیوں. وہ کہتا جی یہ میں جمپیں کیوں لیتا، کہتا جس گراؤنڈ میں کھیلتا تھا نا وہ گراؤنڈ میں کھڈے تھے. اب آپ سوچیں ان ایون جگہ تھی، وہ ان ایون جگہ، تو وہ ہر کھڈے پہ میں جمپ لیتا تھا. ناؤ
nobody ever told him کہ بیٹا تو اب صحیح گراؤنڈ میں کھیل رہا ہے. گراؤنڈ میں کھیل رہا ہے. And his mind, because he was bowling fast, people said وہ بس لگے اسی پہ چھٹی لگے آ بس تو چھٹی آ گئی. Now, اب یہ کام ایک اچھا کوچ کر سکتا ہے جس کو اس کی یہ ایشو بھی سمجھ آئے کہ یار اس کو مینٹلی کیا. یا اسپورٹس سائیکالوجی سر ایز اے فیلڈ 2004 میں پہلا ماسٹرز ہے. اس سے پہلے ایز اے فیلڈ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. 1992 میں فرسٹ ٹائم کسی اولمپکس ٹیم کے ساتھ, رشیا کی ٹیم کے ساتھ میرا خیال ہے, سوری اس کی اسپین کی ٹیم کے ساتھ اسپورٹس سائیکالوجسٹ, ایک سائیکالوجسٹ آیا تھا جس نے ٹریول کیا تھا. تو اٹس اے ویری نیو فیلڈ. تو لوگ اس فیلڈ کو اس طرح بھی نہیں سمجھتے. ٹھیک, اسپورٹس سائیکالوجسٹ کے جب میں نے ماسٹرز جب کیا تو اس میں ہمیں جو چیز بتائی گئی وہ یہ بتائی گئی کہ اسپورٹس سائیکالوجسٹ شوڈ ناٹ اینڈ کین ناٹ ورک الون. دا پیپل انوالوڈ in a sports in developing the sports psychology of a player are parents, coaches, physios, management, physical trainers. So sixth has to be sports psychologist. یہ 6 لوگ مل کے کام کریں گے نا تو جو آپ پلیئر پروڈیوس کریں گے. And any of them is missing, it's gone. It's gone. You had it. You had it. تو ہم یہ 5 میں سے پیرنٹس کو تو ہم ویسے ہی کھاتے میں نہیں رکھتے. اسپورٹس میں پیرنٹس کا تو ویسے کی کام ہے تجھے پلیئر ہے بھائی. وہ بچہ یا بچی جب گھر آئے گا تو اس کو جب وہ گرا ہوا ہے نا سر, میں ہمیشہ ایک سوال پوچھتا ہوتا ہوں لوگوں سے کہ اگر میں اس ایج پہ کھڑا ہوا ہوں تو کیا مجھے آپ کی یا کسی کی ہیلپ کی ضرورت ہے؟ میں تو خود ہی چل کے آگے آ سکتا ہوں نا. بٹ اگر میں اس ایج سے گر رہا ہوں تو آئی نیڈ سم بڈی ٹو ہولڈ می ہیئر. وہ ہمارے آج کل جو بابر اعظم کے ساتھ جو ہو رہی ہے نا, میں اس کی طرف آنے سے پہلے تو اب ہمیں سم بڈی نیڈس ٹو ہولڈ می کہ پتر میں تیری آئی ایم یو نو ہولڈنگ یور بیک, یو موو فارورڈ. ہم کیا کرتے ہیں جب بچہ گر رہا ہوتا ہے نا, ایز پیرنٹس بھی ہم یہ غلطی کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اوے تو کیتا ہی نہیں, اوے تو کی کر رہے ہیں, اوے اوے اوے, وہ تھلے ہو ڈگ جاتا ہے. اور یہی وہ جگہ ہے, یہی وہ کام ہے کہ جس میں ہمیں اسپورٹس سائیکالوجسٹ کا جو رول ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ ہی کین بی دیٹ ون پرسن. اچھا اسپورٹس سائیکالوجسٹ ہر جگہ تو نہیں پہنچ سکتا, اسی لیے جو کوچز انوالوڈ ہیں ان کی بھی ٹریننگ, جو فیزیوز انوالوڈ ہیں ان کی بھی ٹریننگ. سر مینٹل ری ہیب میرا تھیسس تھا ماسٹرز میں, مینٹل ری ہیب کے اوپر. اب آپ کہیں کہ جی بندے کی فزیکل پرابلم ہوئی ہے تو اس کو مینٹل ری ہیب کا کیا مطلب ہے؟ سر ریسرچ یہ کہتی ہے کہ 50% ایکسپیڈائٹ ہو جاتا ہے آپ کا فزیکل ری ہیب اگر آپ مینٹلی ری ہیب کو ساتھ جوڑتے ہیں. ایک چھوٹا سا ایک اور پلیئر کے قصہ سناؤں, مائیکل جارڈن, بڑا ہی چھوٹا سا پلیئر ہے باسکٹ بال کا. آپ کہیں گے یار صحیح چھوٹے چھوٹے پلیئر پکڑے, چھوڑو لمبا بھی بڑا بڑا پلیئر بھی لمبا بھی. مائیکل جارڈن کی ایک بڑی خاص بات یہ ہے کہ اس کی جو 3 پوائنٹر ہے نا, وہ کہتے ہیں 10 میں سے 8 صحیح جاتی تھی اس کی. تو اس سے انہوں نے پوچھا کہ تو یہ کیسے تو نے اتنی پریکٹس کی؟ سر ہی سیڈ کہ فار ایوری 2 hours آف فزیکل پریکٹس آئی ووڈ اسپینڈ 20 minutes پریکٹسنگ ان مائی مائنڈ. ان مائی مائنڈ فوکس. کہتا ہے ان مائی مائنڈ آئی ووڈ نیور ایور مس اے 3 pointer. سو فزیکلی وہ اچھا وہ اس کی بھی پوری ٹیکنیک ہے. وہ کہتا تھا کہ پہلے میں بیٹھتا تھا مائنڈ میں پوری گیم, پھر میں اس کے بعد بال پکڑ کے مائنڈ میں گیم, پھر میں پورے ایکچوئل ایکشن سے آنکھیں بند ہی ہیں کر میں مائنڈ میں ہی رہا ہوں. اب وہ مسل میموری میں ڈیولپ کر رہا ہوں. اب جب میں فزیکلی جا کے کروں گا تو میری باڈی کو آلریڈی پتہ ہے, تو باڈی ٹیونڈ ہے اس کام کے لیے, اس کام کے لیے. اب دیکھیں یہ کتنی چھوٹی سی ٹیکنیک ہے. میں ایک پلیئر ہے پاکستان کی, وہ مجھے اس نے کہنے لگی کہ سر اسکور نہیں ہو رہا. میں کہا بیٹا ایک کام کر, یہ مجھے بال نظر نہیں آ رہی, فوکس نہیں کر پا رہی میں کہا ایک کام کر بال پکڑ لے. یہ کام سر میں اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ بچپن سے کرتا تھا. میں کہا بال پکڑ لے اور کسی کو کہے کہ بال پکڑ کے نا اس نے تیرا گردن نہیں تیری موو کرنی, گردن تیری اسٹریٹ رہنی چاہیے. تو اس بال کو نا یوں پکڑ, یوں 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 اوپر نیچے اس سے کیا گھما, تو نے آنکھوں سے بال فالو کرنی ہے. سر وہ کہتی ہے مجھے ابھی اس دن کہنے لگی, مجھے کچھ دن پہلے کی بات ہے, کہتی سر مجھے اب بال ہر جگہ نظر آنے لگی ابھی صرف 1 ہفتہ ہوا ہے. نا آپ مجھے کہیں گے یار یہ اسپورٹس سائیکالوجسٹ کا کیڑا کام ہے, یہ تو کوچ کا کام ہے. سر لیکن دیکھیے مائنڈ اینڈ ہینڈ کوآرڈینیشن تبھی ہوگی جب سائیکالوجسٹ اینڈ کوچ دونوں ایک لیول پہ آئیں گے. نہ ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یار تم میری جگہ نہ وڑ, میں تیری جگہ نہیں وڑ رہا. بھائی کوئی کسی کی جگہ نہیں لے سکتا. ایوری بڈی ہیز ہز اون پلیس. واٹ از دا ایشو ود بابر؟ سر دیکھیں بابر کا میرے نزدیک کوئی ایشو نہیں ہے. لداس میں تھوڑا نزدیک ہوئے گا, ساری پوری قوم کھجل ہو رہی ہوتی پیچھے, تجھے کہتے ہو کیوں مسئلہ کوئی نہیں. سر بابر دا ایشو ساری قوم ہے. آئی ول بی ویری ویری بلنٹ. ہم بتانے وہم و گما بابر دی کنگ, ہم نے نا ہم اگلے کو ایویں چڑھائی دا جی میں پتہ نہیں اس کے بعد
اتے خدا تھلے ہے دی کنگ ہاں ٹھیک. اور پھر ہم اس کے کمپیریزن بھی کس سے کر رہے ہیں, کوہلی. ٹھیک ہے, کہ بھائی وہ کنگ 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 کنگ. یار بھائی اس بچے کو دیکھو کتنی 27-28 سال عمر, اس کی 29 سال ہوگی شاید, چلے میں کہتا ہوں عمر کم بھی کرائی ہو تو شاید 32 سال ہوئے گی, ٹھیک ہے. یار ہے تو بچہ نا. آپ نے پچھلے 5-6 سال میں اس بچے کو مینٹلی اتنا ڈاؤن کیا ہے, ٹھیک ہے, کہہ کے پریشرائز کر دیا ہے کہ وہ اس کو سمجھ نہیں آئی. اچھا اب سم باڈی شوڈ ہیو اسٹیپڈ اپ اینڈ سیڈ کہ بابر یو نیڈ ہیلپ. میں یہ نہیں کہتا میرے سے ہیلپ لو, گیٹ ہیلپ فرام سم بڈی ہو از این ایکسپرٹ ان ہز فیلڈ. ہاں گورے سے نہ لینا, کیونکہ گورا ہماری ایڈیوسنکریسیز کو نہیں سمجھتا, ہماری سوسائٹی کے پریشرز کو نہیں سمجھتا, ٹھیک ہے. آپ آل ہی نیڈس سچ طرح اگر آپ کا گھر میں کچن میں وہ فلش کلاگ ہو جائے تو آپ کیا کرتے ہیں, ایسڈ ڈالتے ہیں تاکہ یار وہ سارا, یا اس کو کھول کے صاف کرتے ہیں. آل ہی نیڈس از ٹو کلیئر دیٹ کلاگنگ, اور وہ واپس باؤنس بیک کرے گا. میں 100% گارنٹی دیتا ہوں واپس باؤنس بیک کرے گا, پرووائڈیڈ دیٹ ہیلپ از پرووائڈیڈ ٹو ہیم وچ ہی نیڈس. اینڈ آور نیشن ہیز ٹو اسٹیپ بیک اینڈ کنسیڈر ہم اے ہیومن. اس کو ایک انسان سمجھیں جو غلطیاں کر سکتا ہے, معافی کے لائق ہے. وہ ورلڈ کپ نہیں جیت کے آیا تو اس نے کوئی آپ کی گائے نہیں چرا لی, ٹھیک ہے, اس نے کوئی آپ کا قتل نہیں کر دیا. کون ایسا انسان ہوگا جو جان کے چاہے گا کہ میں ہارنے کا لیبل لگا کر آؤں. سو پلیز اس بات کو سمجھیں, ایز اے نیشن, ایز دا بورڈ. یہ قوم کہندی ہے کہ کیپٹنسی واپس کیوں لیتی سی جو ایک باری چھڑتی سی, وہ تو ہوتا انڈیویجول فیل سی نا, یا فیملی دا ہوئے گا جو فیملی کی بات کر رہے ہیں اس میں وہ, یا اس کے بعد اگر ابھی آگے چھوڑنا ہی تھا تو جب اتنا بڑا بیک لیش ہوا تھا ورلڈ کپ کا, ورلڈ کپ سے پہلے کپتانی لی اور پورا پھڈا ہوا, اور اس کے بعد پھر آپ جانے کے بعد وہ اس وقت چھوڑ دیتے آ کے, اگر ابھی چھوڑنی تھی تو اس وقت چھوڑ دیتے. حالات تو اس کے بعد خراب سے خراب تر ہوئے نا. تو وہ تو یہ والے ڈیسیجنز جو ہیں اس کے, یہ کوئی کاؤنسلر ہو, کوئی بندہ ایسا ہو جو ساتھ بتا رہا ہو, اصل میں مسئلہ یہ ہے ہمارے یہاں پر نا لیڈرز گروم نہیں کیے جاتے. کپتان جو ہے آپ کے نزدیک کیا ایسی ہر ایک کو بنا دینا چاہیے جو سکور کر رہا ہے یا جو وکٹیں لے رہا ہے وہ کپتان بن جائے گا؟ دیکھیں لیڈرشپ ایک کوالٹی ہے. عمران نے گروم کیا وسیم اکرم کو, ادھر دھونی نے گروم کیا کوہلی کو, کوہلی نے گروم کیا شرما کو, شرما گروم کر رہا ہے, وہ تین لوگوں کو گروم کر رہا ہے, ٹھیک ہے, تین کی ذمہ داری لی ہوئی ہے اس نے, ٹھیک ہے. سر یہ ہمارے یہاں پر آپ مجھے بتائیں کس نے سوائے اس کے کہ میری کپتانی ہو جائے کس نے کس کو گروم کیا؟ اس ایرا سے آپ نکل آئے نا. اچھا عمران کے ساتھ میاں داد واز دا برین. ہر کپتان کے ساتھ ایک برین ہونی بھی ضروری ہے. پلانر وہ تھا وہ تو دیکھیں سامنے فیس کئی دفعہ فرق ہوتا ہے, بیک اینڈ پہ اب ہم یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں, لوگ ہمارا فیس دیکھ رہے ہیں, ہمیں نہیں پتا کتنے لوگ کیمرے سے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ بیک اینڈ ان کا تھا. یہاں پر آپ کپتان کو گروم نہیں کرتے. اچھا اگر آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا نا کسی کو کپتان بنانا ہے, یار اس کو لیڈرشپ پروگرام سے گزار لیں, اس کے ساتھ اس کو یار انگریزی سکھا دیں. میں ایک پلیئر کا نام نہیں لوں گا سر اس پلیئر نے مجھے قسم کھا کے کہا میں کبھی بھی مین آف دا میچ نہیں بننا چاہتا. میں نے کہا کیوں؟ کہ سر انٹرویو دینا پڑے گا, انگریزی نہیں آتی. کین یو بلیو دس ریزن آف ہز نان پرفارمنس؟ ٹھیک ہے, کہ مطلب آپ سوچیے یار لیسٹ تھاٹ آف, ٹھیک ہے. وہ کہتا میں اتنی کرتا ہوں کہ جتنے میں میری ٹیم میں جگہ رہے اس سے آگے میں نہیں جانا, میں مین آف دا میچ نہیں بننا چاہتا میں, ٹھیک ہے نا. اب یار یہ کوئی ریزن ہے نہیں, لیکن یہ ریزن تو اور بھی تو ہے نا. اب آپ اگر اس میں دیکھیں کہ اگر بابر کو انگریزی نہیں آتی تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے, لیکن ٹوٹی پھوٹی غلط انگریزی بولنے کی بجائے اردو بولنے. سر اتنا بڑا اگر پی سی بی ہے جو کہ ہے تو وہ کوئی انٹرپریٹر نہیں دے سکتا. وہ چائنیز کے ساتھ, جرمنس کے ساتھ, فرانسیسی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں سارے اس میں. ہاں تو کیا فرق پڑتا ہے کہ بابر نہ بولے لیکن گندی نہ بولے, ٹوٹی پھوٹی نہ بولے. اور یہ ذمہ داری جو ہے وہ اوبیسلی مینجمنٹ کی ہے کہ وہ ایک بندہ انٹرپریٹر ساتھ دیتے ہیں جو کھڑا ہو کے وہاں پہ اچھی طریقے سے اس کی باتوں کو ترجمہ کرتے ہیں. انٹرپریٹر از اوبیسلی دا فرسٹ اسٹارٹ, ٹھیک ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی سر کتنی دیر کا 3 مہینے کا کورس ہے سر. 3 مہینے فر بولتا ہے میرے ورگا ہوتا ہے کوئی بندہ پھنس جاتا ہے, اٹک جاتا ہے, نہیں ہو رہا. پر چلو ٹھیک ہے, لیکن اگر ان 3 مہینوں کے اندر بھی تو اس کے میمز اور اس کے تماشے تو نہ بنوائیں دنیا کے آگے. مطلب دیکھیں اس کا جو کام ہے, اور وہ اور انڈر پریشر آتا ہے, اس کا جو کام ہے اس کام میں تو آپ اس سے نہ آپ اس کی کور ڈرائیو چھین سکتے ہیں, نہ آپ اس کے پل شاٹ سیکھ سکتے ہیں, آپ کچھ نہیں سیکھتے, ٹھیک ہے. آپ اس پل تھوڑی سی ذرا مطلب چلے وہ تھوڑی بڑی سر, میں
लेकिन जड़ी भी है छिन तुसी तो नहीं खो सकते सर मैं एक बात आपको यहाँ पे ऑनेस्टली ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਰ ਗੋਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੇਂਦ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸਰ मैं एक बात आपको सर ऑनेस्टली बताऊं मैंने सर 1.5 साल ना मेरा ऑफिस वो जहाँ पर एनसीए में ये लोग प्रैक्टिस करते हैं मेरा ऑफिस उस कॉर्नर वाला था जहाँ से मैं इनको रोज़ देखते थे सर 2 प्लेयर ऐसे हैं आप उनको जो मर्ज़ी नाम दें सुबह हो शाम हो अंधेरी हो तूफ़ान हो बाकी सारे जो मर्ज़ी हों उन दोनों प्लेयर्स को मैंने घंटों प्रैक्टिस करते देखे जानते हैं वो 2 प्लेयर कौन है बाबर आजम और इमामुल हक दोस्ती बड़ी अच्छी इन दोनों की दोस्ती तो है ही है लेकिन ये शायद इसीलिए एक दोनों सिर्फ सुबह का सेशन दोपहर का सेशन थोड़ा सा करके फिर दोपहर को इन्होंने खाने के बाद रेस्ट करके फिर शाम का सेशन और ये इन पे कोई किसी को ज़रूरी नहीं थी इनके लिए कि ये काम करते इतनी मेहनत मैंने किसी को नहीं करते देखी ठीक है अच्छा अब वो भी एक डिबेटेबल टॉपिक है कि यार इतनी मेहनत करनी चाहिए या फोकस्ड मेहनत करनी चाहिए राइट वो एक डिबेटेबल टॉपिक है हर एक अपना अपना तरीका है प्रैक्टिस का उसमें फिर ये एक शॉट को मैंने इस बच्चे को ये भी देखा है सर एक शॉट को ये तब तक परफेक्शन में नहीं होती थी नहीं ये करता एक ही शॉट ही करता था ठीक है नो विच इज़ अ वेरी वेरी अमेजिंग क्वालिटी ऑफ अ पर्सन परसिस्टेंसी है ना कंसिस्टेंट है कमिटमेंट है राइट नो अगर उस बच्चे में ये सारी कमिटमेंट्स मौजूद हैं तो यार उसको अगर थोड़ी सी हेल्प चाहिए तो एज अ कॉम पहले तो मेरी कॉम से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बैक हिम अप वो इस वक्त गिर रहा है अभी उसको आपको खड़ा करने की ज़रूरत है बैक हिम अप सब चंगा है तो फिर की फ़ायदा ठीक है हाँ जब माड़ा होगा तो उसको ज़रूरत है ना आपकी नंबर 1 नंबर 2 यही रिक्वेस्ट मेरी पीसीबी से है ठीक है नंबर 3 सर आई कैन नॉट टेक दिस फैक्ट अवे कि ये बाबर की अपनी भी जिम्मेदारी है ऑब्वियसली वो खुद जाके किसी से हेल्प ले हमारे यहाँ पर प्लेयर्स का सर एक और बहुत बड़ा जो मैंने देखा ना अगेन मैं बड़े सगीर के प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ वो कहते हैं बोर्ड करे बोर्ड मैंने डॉक्टर के कोल भेजे बोर्ड मेरे खर्चा चुके बोर्ड मेरी टैक्सी दे पैसे दबे यार लेकिन पर्सनल ट्रेनर रखा है ना लेकिन वो फिटनेस ट्रेनर रखा है ना अभी जो जिक्र आ रहा है उसमें फिटनेस ट्रेनर तो वो अपना रखा है ना तो ये चीज़ें भी अब रख सकते हैं ना अब क्यों नहीं कर रहे सर अगर तेंदुलकर जाकर अपनी 100वीं सेंचुरी के लिए सेशन ले सकता है कोहली ओपनली एडमिट कर रहा है मल्टीपल सेशंस कोहली ओपनली एडमिट कर रहा है कि भाई मुझे मेंटल थ्रिस्कोथिक कहता था कि अगर मुझे पता चलता कि मेरे पास स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की कोई फैसिलिटी अवेलेबल थी तो शायद मेरा कैरियर ख़त्म ना होता जोनाथन ट्रॉट मैं सलाम करता हूँ उस बंदे को सबसे ज़्यादा अफगान टीम में जो मुझे वैल्यू देता है वो जोनाथन ट्रॉट है वो कहता है कि आपको याद होगा वो एशेज़ के अंदर अपना सामान उठा के सुबह बारी सी वो इनाम एयरपोर्ट से गायब भी हो गया कहता है मैं प्रेशर ले ही मुझे पता ही नहीं था कि प्रेशर को रिलीज कैसे करना है अब ये वो लोग हैं जो थर्ड वर्ल्ड के नहीं है वो इंग्लैंड के कप्तान है यार वो इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं वो ये कह रहे हैं उनके साथ ये हुआ लेकिन पिछले 1 साल में एक ये बाबरी साहब हैं वो सारे साथ ट्रैवल तो करते रहे वर्ल्ड कप में भी गए सारा कुछ हुआ सब कुछ ऐसा तो नहीं है कि हमें थेरेपिस्ट जो है बिल्कुल वो निगलेक्ट कर दिया था माइनस कर दिया था और वो बाबरी साहब कोई मेरे को लगे उससे 15-20 साल से भी पहले से भी वो साथ काम कर रहे हैं मतलब उनके पेरोल पे तो नहीं थे लेकिन लेक्चर्स वगैरह उनके मुसलसल वो काउंसलिंग करते रहते थे उसमें लेकिन वो वाले रिजल्ट्स वो चीज़ें लेकिन वो भी उनको पता होगा कि मेरा 1 साल तक कॉन्ट्रैक्ट हो तो मुक जाना है तो फिर बात तो वही हो जाएगी ना कि उस पर भी एक तलवार लटकी होगी कि यार इस पर इफ़ामी मैं आपको बात बताऊँ देखिए बाबरी साहब जो है ना बहुत उस्तादों में से बड़े सीनियर बंदे हैं और मैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ इसलिए कि ही इज़ अ रियली नॉलेजेबल पर्सन ठीक है बात ये है मैं आपको वो दे दूँ क्लैशनकोफ आपको वो पूरा एक्सपर्ट बना दूँ लेकिन मैं तुम गोलियां ना दवा तो की करोगे ठीक अब आपने देखें एक हमारे यहाँ पर ना ये ट्रेंड है मुझे भी अफगानियों ने भी इनिशियली कहा था मुझे इन्होंने भी कहा कि आप सिर्फ लेक्चर दें और चले जाएं सर ये जो मैंने आपको किस्से सुनाया ना प्लेयर्स के साथ ये लेक्चरों से नहीं होते सर इसके लिए आपकी रेपो बनेगी कॉन्फिडेंस ट्रस्ट होगा तो वो आपके सामने अपने मसाइल लेकर खुलेगा एंड यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ देयर एवरीडे लाइफ यू हैव टू बी पार्ट ऑफ द ड्रेसिंग रूम जो काम सर मैंने ड्रेसिंग रूम में किया है इज़ 25 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें आप बल्कि मैं कहता हूँ 100 टाइम मल्टीप्लाई कर लें इज़ मोर इफ़ेक्टिव वो चाहे 2 मिनट का काम होता था वॉज मोर इफ़ेक्टिव उस काम के जो मैं उनके साथ कमरे में करता था अलग होके ठीक है तो ये बाबरी साहब हों या कोई भी बंदा हो जब तक आप उसको ऑटोनॉमी नहीं देंगे आप उसको ये नहीं बताएंगे कि भाई ये प्लेयर्स दे रहे हैं तो उनके साथ उठ बैठ टूर में जा वर्ल्ड कप में वल्ला वाला मैं इस पर बात नहीं करना चाहता लेकिन जो हमने सुना है कि nobody attended his lectures because he was only delivering lectures over there. That was not required. ठीक है. Now I don't know the fact, but that's what I've heard. ठीक है. सर हमारे यहाँ एक और भी इशू है ना
ہمارے ایک صاحب ہیں، میں آپ کو ان کے بارے میں بھی بتا دیتا ہوں. وہ صاحب جو ہیں وہ ڈاکٹر جاوید ان کا نام ہے، ٹھیک ہے، اور وہ یو کے میں ہوتے ہیں. سر لا لیگا، اسپینش لیگز، آپ کی انگلش پریمیئر لیگ، یہ ساری لیگز کے ساتھ وہ پلیئرز کے ساتھ کام کرتے ہیں. فزیوتھراپسٹ ہیں وہ، ٹھیک ہے. ہمارے بے تحاشا پلیئرز کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے، شاہین، حسنین، حفیظ، اظہر علی، یو نیم اے پلیئر، ٹھیک ہے. دے آل ہیو بین ود ہم. ابھی وہ احسان اللہ، سب کو سر ٹھیک. سر وہ ایک پلان بنا کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ آپ نے کرنا ہے، ابھی یہ بندہ نہیں کھیلنے کے قابل، یہ جائے گا، ٹھیک ہے. پھر وہ اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ بھئی تم نے جا کے نا یہ اتنے ابھی آہستہ آہستہ شروع کرنی ہے. سر وہ سارا کچھ لے کے آ جاندے نے. اتنے جس لے آندے نے نا، اتنے سارے بڑے ماہر بیٹھے نے. وہ کہتے ہیں نہیں، اب یہ ہم نے کام کیا ہے. ایک تو آپ کو کہیں پہ ڈاکٹر جاوید صاحب نے نام بھی نہیں کبھی سنا ہوگا آج تک. ایک تو وہ ٹھیک ہے، جس طرح ہم نے بابری صاحب کی ذکر کیا. اب بابری صاحب بھی وہ بیچارے اسی طرح اکیلے، اگر ان کے پاس پلیئرز ہی نہیں آئے. میں وہاں بیٹھا ہوا تھا سر، میرے پاس اگر کوئی پلیئر آ جاتا تھا نا تو پیچھے سے دروازہ کھول کے سارے ہنستے تھے، اوے تو پاگل ہو گئے ہیں. یہ میرے ساتھ ہو چکا ہوا ہے. ایک پاکستان کی ایک پلیئر میرے پاس آئی، پہلا میرا دن تھا، پہلا دن ہی وہ سیدھی میرے پاس آ گئی، ٹھیک ہے. آتے ہی مجھے کہتی ہے سر میں بہت زیادہ اسٹریس میں ہوں، ٹھیک ہے، کچھ فیملی کے پریشرز ہیں، کچھ اور ہے، کچھ یہ ہے. تو ابھی ہم بیٹھے، ہمیں 5 منٹ نہیں ہوئے تھے، دروازہ کھلا، 2 لوگ اندر آئے. تو پاگل ہو گئی ہیں، پاگلوں سے ڈاکٹر کو بہ گئی ہیں، تیرا دماغ خراب ہے، باہر نکلے تو. یہ سب میں آپ کو وہ فیکچوئل چیزیں بتا رہا ہوں جو ہمارے وہاں پر مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے، کیونکہ ہم نے اس انڈیویجول کو یا اس کے کام کو سمجھا نہیں، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے ڈیو رسپیکٹ دی نہیں. اب جب ہم نے دی نہیں، وہ بیچارہ کیا کرے گا. سر کیا بابری کرے صاحب کے گا؟ پاس یا ڈاکٹر جاوید کے پاس پیناڈول کی گولی نہیں ہے یار. آپ سے تو وہ پیسے بھی نہیں لے رہے یار. اگر وہ آپ کو صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ یار آپ اتنا ہی اکنالج کر لو کہ یار اس بندے نے میرے سے محنت کی، سر تھینک یو ویری مچ، کیا جائے گا آپ کا. ہم اکنالجمنٹ کہتے ہیں، اچھا سب میرا، پیڑا سب تیرا. ہم اکنالج بھی نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے. سو ہم نا یہ جو پلیئرز ہیں ہمارے، یہ جس طرح آپ نے بات کی کہ پرسنل ٹرینر رکھا ہے، سر یہ پلیئرز کو بھی خود رسپانسبلٹی لینی پڑے گی. میں آپ کو گرباز کا ایک قصہ سناتا ہوں. سر گرباز از ون آف دی موسٹ امیزنگ یوتھ آئی ہیو ورکڈ ود. 24-25 سال 23 سال اس کی عمر ہے، یوتھ ہی ہے نا سر، بچہ ہے ہمارے لیے تو، ٹھیک ہے. مجھے کہنے لگا، ہم جہاز میں اکٹھے جا رہے تھے، ہم لوگ لیٹ تھوڑے پہنچے تھے، تو مجھے کہنے لگا علی بھائی آپ کی مجھے بڑی ضرورت ہے، لیکن آپ نے مجھے نہیں بلانا. جب مجھے ضرورت اینڈ ہوگی نا میں خود آپ کے پاس آؤں گا. میں کہا ٹھیک ہو گیا. اچھا پہلا میچ ہوا، وارم اپ میچ، اس میں اس کی نئی پرفارمنس ہوئی. دوسرا میچ ہوا، اس کی تھوڑی پرفارمنس ہوئی. پھر اس نے پہلے میچ میں سینچری ماری، ورلڈ کپ میں نہیں آیا میرے پاس. دوسرے میچ میں بھی صاحب کو یاد ہوگا سینچری ماری، نہیں آیا میرے پاس. تیسرے میچ میں نا وہ 10 پہ آؤٹ ہو گیا تھا، یا تیسرے میں 10 پہ ہوا تھا یا چوتھے میں 10 پہ، ایک میں ڈک ہوا تھا، ایک میں 10 پہ ہوا تھا. اب اس کے بعد ہم پریکٹس کر رہے تھے. میں آیا تو میں راؤنڈ لیتا تھا وہاں گراؤنڈ کے نا، تو میں اپنے کو 2-1.5 گھنٹہ میں راؤنڈ لے چکا ہوا تھا. کہتا اب آپ کا میں اسٹیمنا بنواؤں گا. ہاتھ پکڑا میرا، مجھے لے کے نکل گیا. سر کوئی 2 گھنٹے ہم نے وہاں بیٹھ کے ڈسکشن کی. اس کے بعد اگلے میچ میں نے پھر الحمدللہ 50 ماری تھی. ناؤ دس مینس کہ سروس موجود تھی. وین ہی فیلٹ ہی نیڈیڈ اٹ، ہی ڈنٹ ہیو ٹو ویٹ، جسٹ گریب مائی ہینڈ اینڈ موو. ہماری وہ سروس، وہ جو آپ نے بات کی نا سال کے بعد 2 سال کے بعد، ہماری وہ سروس موجود ہی نہیں ہے یار. آپ پرماننٹ مت رکھو، آپ کانٹریکٹ پہ رکھ لو یار. آپ بندے کے ساتھ پرسن ٹو پرسن، سیشن بائی سیشن بھی ڈیلنگ کر لو، کیونکہ ان پلیئرز کو ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. جتنے پریشر سے یہ گزر رہے ہیں اس وقت، جتنے انڈر ریڈار یہ بیٹھے ہوئے ہیں. سر میرے پاس PSL میں ایک بچہ آیا، فاسٹ بالر تھا، اچھا پرفارمر تھا، ایک گاؤں سے اٹھ کے آیا، وچ ٹیلز می کہ ہمارے سسٹم میں اسکل میں ٹیکنیک میں جان ہے، تبھی وہ گاؤں کا ایک لڑکا بندہ بھی یہاں تک پہنچ گیا. آگے مجھے کیا کہتا ہے، سر میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں، میں اگلا میچ نہیں کھیل سکتا. میں کیا ہوا؟ کہتا زندگی میں پہلی دفعہ بتیاں دیکھی ہیں. نہیں بتیاں پہلی دفعہ دیکھی ہیں. کہتے ہیں سر اس بتی میں، اور اتنے، حالانکہ PSL میں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے، PSL کہہ رہا ہوں سوری، وہ جو PJL تھا، PJL میں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تھوڑا سا ہی کراؤڈ تھا، انڈر 19 کا جو انڈر 19 کا. کہتے ہیں سر اتنے بڑے کراؤڈ میں تو مجھے تو کپ کبھی چڑھ جاتی ہے، میں نے پتہ نہیں پہلا میچ کیسے کھیلا ہے. نا دیکھیں یہ وہ پریشرز ہیں. اگر میں وہاں موجود نہ ہوتا تو شاید وہ میرے پاس نہ آ سکتا. وہ کس کے پاس جاتا؟ سو آپ کو آؤٹ لیٹ، ابھی مطلب میں تو یہ سمجھ نہیں آتی سر، ایز اے یہ دیکھیں PSL کے پلیئرز کون ہیں؟ کیا وہ ہنولولو سے اٹھ کے آئے ہوئے ہیں؟ کہاں کے پلیئرز ہیں؟ پاکستان کے ہیں. ابھی آپ کا چیمپئنز کپ ہوا ہے،
پلیئرس کیا امریکہ سے بلوائے ہوئے تھے آپ نے؟ گورے تھے سارے لوکل سارے. سر آپ ہر ٹیم نہیں افورڈ کر سکتی نا, کوئی بات نہیں, ہر ٹیم نہیں رکھنا. آپ پی سی بی ہیں, میری ایک سجیشن ہے, آپ ایک اسپورٹ سائیکالوجسٹ کو پینل پہ رکھیں فار دا ٹورنامنٹ. اینی ٹیم پلیئر کین کم اینڈ ورک. یار آپ ہی کے بچے ہیں نا, وہ آپ ہی کے بچے ہیں. جب آپ کے ساتھ وہاں بندہ بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو یار وہ ان کے ساتھ ہیلپ نہیں کر سکتا. بالکل صحیح. بڑی سمپل سی لاجک ہے سر. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو ٹیم کے ساتھ, ہر ٹیم کے ساتھ موو کرائیں. اچھا لیٹ سے اگر اس کو ملتان سلطان نے ہائر کر لیا, اسلام آباد یونائٹیڈ نے ہائر کر لیا, لاہور قلندرز نے ہائر کر لیا, تو وہ تو ایک ٹیم کے لیے لمیٹڈ ہو جائے گا نا. سر میرے پاس ڈیورنگ ورلڈ کپ اوپننٹ ٹیم کے پلیئرز آئے ہیں, ٹھیک ہے, کہ جی وہ سر ہمیں تھوڑا سا اسٹریس ہے, کچھ ہیلپ کریں. میں نام نہیں پلیئرز کا اور ٹیمز کا نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں سر. ایک آپ کی گوری ٹیم کا پلیئر آیا, ایک آپ کی دیسی ٹیم کا پلیئر آیا کہ سر نہیں ہینڈل ہو رہا, کین یو ہیلپ اس. یار اگر میں وہاں پر موجود تھا اور ان کو میرا کام پسند آیا تو میرے پاس وہ آئے, حالانکہ ان کے اپنے بھی تھے بندے, بٹ وہ اگر میرے پاس آیا تو کوئی وجہ ہوگی نا, رائٹ. ناؤ واٹ آئی ایم سیئنگ از پلیز پرووائڈ دیم ود دا ٹولس, ٹھیک ہے, اینڈ دین ٹیسٹ دیم, دین چیک دیم. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں سانوں لوڑ ہی کوئی نہیں ہے. آپ دیکھیں نہ مجھ سے پہلے کوئی رکھا گیا, نہ میرے بعد کوئی بھی وہاں پہ ہے, ٹھیک ہے. اور ابھی میری الحمدللہ 2-3 بورڈز کے ساتھ بات چل رہی ہے سر, ٹھیک ہے. میں بھی آئی ڈونٹ نو کہ میں ان تینوں میں سے کسی ایک کو جوائن کر لوں. ابھی میں نے مطلب آف کورس ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹس آل اباؤٹ فائنینسز, ٹھیک ہے, کیونکہ کام تو تینوں میں ایک جیسا ہے. جب میں یہ ورلڈ کپ کا تھا تب بھی میری افغانستان اور دوسرا ایک اور بورڈ تھا, اس کے ساتھ بات چل رہی تھی. اس وقت میں نے افغانستان خود چنا تھا, حالانکہ لیس پیڈ تھا, اس لیے چنا تھا کہ مجھے ان بچوں میں وہ دم نظر آ رہا تھا, ٹھیک ہے, کہ یہ جا سکتے ہیں, کر سکتے ہیں. اینڈ الحمدللہ مائی ڈیسیژن واز رائٹ, ٹھیک ہے. وہ قدر کرتے ہیں, وہ پلیئرز خود قدر کرتے ہیں, بورڈ سے زیادہ پلیئرز کو قدر ہے اس چیز کی, کہ وہ آج بھی ابھی ساؤتھ افریقہ کو انہوں نے ہرایا نا سر, وہاں سے میں آپ کو میسیج سنوا سکتا ہوں, وہاں سے مجھے تھینک یو کے میسیجز آئے ہیں کہ سر حالانکہ میں اب ان کے ساتھ نہیں ہوں, نہ میں نے ان سے کوئی فائنینشیل فائدہ لینا ہے نہ دینا ہے, مجھے تھینک یو کے میسیج آئے ہیں. چیز ہے کہ مجھے ایک صاحب کہنے لگے, وہ گلباز سے میرے اوپر ایک ویڈیو بنائی, راشد نے بھی اور لوگوں نے کی, تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے, آپ ان کو شاید جانتے ہوں گے اس لیے میں نام شام نہیں لوں گا, کہ اور ایسی ویڈیوز تو جی پلیئر سے پیسے دے کے بھی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے یار, بن جاتی ہے بھائی. تو اینی ویز تو مطلب مقصد یہ ہے محمد علی بھائی کہ ہمیں مائنڈ سائنسز کے ساتھ ساتھ اپنا جو ہے وہ اپنا معیار اور زندگی کی سوچ کا, اور وہ کس اینگل سے, ایک بندوق کی نالی سے نہیں دیکھنا, ادروائز بھی ہمیں دیکھنا ہے, وہ معیار ہی بدلنا پڑے گا, وہ انداز ہی بدلنا پڑے گا. بٹ اٹ ول ٹیک ایجز آئی تھنک. لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو بات کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں, کہ بحث بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے, بہت زیادہ باتیں ہیں اس میں. لیکن یہاں پہ میں ایک اینڈ میں جو بات یہ کروں گا کہ بے شک اس میں زیادہ ٹائم لگ جائے کہ یہ اپنے مائنڈ سائنسز یا مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے, لیکن کوئی پہلا قدم اٹھانا شروع کر دیں, اپنے ساتھ کم از کم سچ بولنا شروع کر دیں, اور سچ وہ ہو جو آپ کی پسند کا سچ نہ ہو, ایکچولی جو سچ ہے وہ والا سچ اپنے ساتھ بولنا شروع کر دیں, تو اپنے ارد گرد کے لوگوں کا جو ہے نا خود ہی احساس ہو جائے گا اور دھیان بدلتا جائے گا. بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا, انشاءاللہ آپ کو بار بار زحمت دیتے رہیں گے, یہ مسئلے تھے حل نہیں ہونے ساڑھے پھر دوبارہ بیٹھیں گے. لیکن فارمی ایک جملہ ایک شعر کی اجازت چاہوں گا سر پلیز. نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتی سے, ذرا نم ہو تو مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.